اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پچھلی کلاس ہم نے اس آیت پر ختم کی تھی، فرجعوا الی انفسہم فقالوا انکم انتم الظالمون۔ پھر وہ پلٹے اپنے نفسوں کی طرف، یعنی انہیں اپنے دل میں کچھ احساس ہوا اور وہ آپس میں یہ کہنے لگے کہ بھائی حق بات تو یہ ہے کہ تم ہی ظالم ہو، تم ہی ناحق پر ہو۔ ایک طرح سے اعتراف شکست ہو گیا کہ یہ جو ہمارا بڑا معبود ہے جو یہاں کھڑا ہے، یہ نہ تو ان بتوں کو ٹوٹتے ہوئے دیکھ کر روک سکا، اور اگر اس نے خود بھی یہ نہیں کیا اور اس کے بعد اب ہم آئے ہیں تو یہ اس قابل نہیں ہے کہ ہمیں کچھ بتا بھی سکے۔ تو ان کو یہ تو سمجھ لگ گئی، ان کی جو ضمیر کی آواز تھی اس نے ایک لہجے کے لیے انہیں جھنجھوڑ دیا، اور وہ ایک لہجہ یا چند ساعتیں تھیں، چند لمحے تھے جن کے اندر انہوں نے اپنے باطن کی آواز کو سنا، اپنی عقل کی رہنمائی کی طرف توجہ دی، اور اس کے بعد ثم نکسو، پھر وہ نکسا ینکسو کا مطلب ہوتا ہے الٹا پھیرنا، کسی چیز کو جیسے برتن کو لے کے اوندھا کر دینا، اور نکسو ہے پیسو وائز، پھر وہ اوندھے کر دیے گئے علی رؤوسہم، اپنے سروں پر۔ یہ اپنے سروں پر اس کی ہی ایکسپلینیشن ہے کہ وہ الٹ دیے گئے، جیسے کسی کا اگر پاؤں اوپر ہو جائیں اور سر نیچے ہو جائیں تو یہ بیسیکلی نکاسا ہے، اور الفاظ یہ استعمال ہوئے خود نہیں ہوئے، وہ کر دیے گئے۔ کیوں کر دیے گئے؟ کیونکہ ان کی ضد نے، ان کی جاہلیت کی عصبیت نے، ان کی ڈھٹائی نے، ان کے باپ دادا کے ساتھ تعلق پر جو ان کو فخر تھا، جو ان کو اصرار تھا، اس نے انہیں اوندھا کر دیا، ان کی عقل الٹ دی۔ جو ان کے اندر سے آواز آئی تھی، ان کا دماغ کام کرنا شروع ہوا تھا، وہ واپس بند ہو گیا۔ ایک قدم انہوں نے سیدھا آگے اٹھایا، اس کے بعد پھر الٹا چل پڑے، انہوں نے انکار کر دیا، اور انکار کر کے اب جو انہوں نے بات کی وہ بات انتہائی سٹوپڈ تھی۔ وہ بات وہی تھی جو حضرت ابراہیم علیہ السلام انہیں سمجھا رہے تھے، اب وہی بات وہ ڈھیٹوں کی طرح کہنا شروع ہو گئے، لقد علمت، تمہیں تو پتا ہے، ما ہؤلاء ينطقون، کہ یہ تو بات نہیں کرتے، یہ تو بولتے نہیں ہیں۔ یعنی ایک طرح سے انہوں نے اعتراف شکست کر لیا کہ یہ تو بول ہی نہیں سکتے، اگر بول ہی نہیں سکتے تو اس کے علاوہ تو پھر کچھ بھی نہیں کر سکتے۔ مگر ایسے ڈھیٹ ہیں کہ یہ کہیں کہ ہاں یہ تو بول نہیں سکتے، ابراہیم تمہاری بات درست ہے، اس کی بجائے الٹا کہہ رہے ہیں کہ یہ تو بول ہی نہیں سکتے، تم کتنی جاہلوں والی بات کر سکتے ہو، یہ بت کیسے بتائے گا۔ یہ ہوتا ہے انسان کا طرز عمل، جب اس کو حقیقت دکھائی جاتی ہے ایک لمحے کے لیے اس کی فطرت سلیمہ یا اس کا ضمیر بیدار ہوتا ہے، مگر پھر اس کی انا، اس کی ساکھ اور سوشل پریشر، جو سماجی دباؤ ہے، اسے دوبارہ باطل کی طرف دھکیل دیتا ہے، اور پھر وہ اوندھا کر دیا جاتا ہے، اس کی عقل ماری جاتی ہے، جو دلیل اس کو نظر آتی ہے اس سے کوئی فائدہ نہیں ہوا۔ تو جو انسان کو ہدایت ملتی ہے وہ دلیل سے نہیں ملتی، انسان کو ہدایت تب ملتی ہے جب انسان تکبر کو چھوڑ دے، جب وہ اس چیز کے اوپر طے کر لے کہ میں نے اگر حق بات مجھے ملی تو میں اس کو قبول کروں گا، تب اس کو ہدایت مل جاتی ہے۔ اور ہمارے ہاں بھی یہی پرابلم ہے، یہ جو کہانی ہے یہ پتھر کے بتوں کی کہانی نہیں ہے، یہ ہماری ایگو کے بت کی کہانی ہے، یہ ہماری ٹریڈیشنز، ہماری روایات کے بت کی کہانی ہے، یہ ہمارے باپ دادا کے طریقہ کار کے بتوں کی کہانی ہے جو ہم کرتے آئے ہیں۔ اگر ہم نے ہندوؤں سے کوئی چیز وراثت میں پائی ہے اور اب ہم وہ ہندوؤں والا طریقہ کار اختیار کیے ہوئے ہیں اور بہت ساری چیزوں میں کیے ہوئے ہیں، تو ہمیں
ڈیفینیٹلی جب کوئی توجہ دلاتا ہے ہمیں احساس ہوتا ہے کہ یہ بات درست ہے. ہمارے مفادات کے بتوں کی کہانی ہے. ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ سود حرام ہے، ہم بینکوں سے کام کرتے ہیں، کوئی توجہ دلاتا ہے، ہمیں احساس ہوتا ہے کہ ہاں نہیں بات تو صحیح ہے، قرآن میں سود حرام ہے تو حرام ہے. پھر ہم کہتے ہیں نہیں یہ تو مجبوری ہے، مسلمان ترقی کیسے کریں گے اگر بینکوں سے کام نہیں کریں گے. جو ایک سٹیپ اور آگے بڑھ جاتے ہیں وہ کہتے ہیں پاکستان میں کسینو ہونے چاہیے، شراب خانے ہونے چاہیے تاکہ یہاں پہ ٹورزم ہو، ٹورسٹ آئیں، ان کو تو یہ چیزیں چاہیے ہوتی ہیں، اس کے بغیر تو وہ مر جاتے ہیں، تو اگر وہ نہیں آئیں گے تو ہم مر جائیں گے. یہ سب کیا ہوتا ہے؟ یہ ڈھٹائی ہوتی ہے، یہ حق کا انکار ہوتا ہے. ایک مجبوری کی سچویشن میں ایک کام کرنا ایک بالکل فرق بات ہے. آپ کا میٹر جل گیا، آپ کی فیکٹری کھڑی ہو گئی ہے، ورکر منہ دیکھ رہے ہیں، وابڈا والا کہتے ہیں اتنے پیسے دو گے تو میٹر لگے گا ورنہ میری طرف سے جو مرضی کر لو. اب آپ اسیسمنٹ کرتے ہیں کہ 26 دن کے لیے فیکٹری بند کر دوں اور دفتروں کے دھکے کھاتا کروں یا اس منوس آدمی کو رشوت دے کے اس سے جان چھڑاؤں. تو یہ تو ہے مجبوری، یہ ہے بالکل فرق چیز. لیکن آپ اٹھیں اور اسے کہیں یار یہ میٹر بھی لگا دو، اس کو ذرا آہستہ بھی کر دو، اس کی پہیا سلو کر دو تاکہ جب بل آئے تو بل آدھا رہ جائے، اور یہ جو چلو 50,000 روپے اور فالتو لے لیا کرو ہر مہینے. اب یہ مجبوری نہیں ہے، یہ مفادات کی خاطر بے ایمانی ہے. تو اس کے اوپر ڈھیٹ بننے کی ضرورت نہیں ہوتی. یہاں پر آ کر اللہ پر توکل کرنا چاہیے. جو بہت زیادہ توکل کرتے ہیں وہ تو خیر اس حالت میں بھی رشوت نہیں دیں گے، فیکٹری بند کر دیں گے، دیٹ از آلسو فائن. وہ ہر انسان نے اپنی سچویشن کے لحاظ سے، اپنی مجبوری کے لحاظ سے اپنا فیصلہ کرنا ہے. لیکن جب ہمارے سامنے حق آئے ہمیں حق کو قبول کرنا ضروری ہے. ہمیں یہ کہنا ضروری ہے کہ یہ حرام کام ہے جو یہ رشوت ہم سے مانگ رہا ہے. خود جا جا کے اس کو حرام کے اوپر انٹائس کرنے کی کوشش کر کے کہنا کہ ہاں جی وہ جانے اس کا کام جانے. تو جب بھی ہمارے سامنے حق آئے حق کو قبول ضرور کر لیں. اگر اس کے اوپر عمل نہیں بھی کر سکتے، اگر آپ حق کو قبول بھی نہیں کرتے تو پھر تو آپ کافر ہو گئے، پھر تو آپ نے حق کا انکار کر دیا، چاہے آپ قانونی طور پر آپ کو مسلمان لکھا جائے. ثم نكسوا على رؤوسهم لقد علمت ما هؤلاء ينطقون. پھر وہ اونھے ڈالے گئے اپنے سروں کے بل تو وہ بولے، یہ انڈرسٹوڈ ہے، تو تو جانتا ہے کہ یہ بولتے نہیں ہیں. قالا، انہوں نے کہا، یعنی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا، افتعبدون، اس میں ہم فے کا ترجمہ پہلے کرتے ہیں، تو کیا تعبدون تم عبادت کرتے ہو، من دون اللہ، اللہ کے سوا، اللہ کو چھوڑ کر، اللہ کے مقابلے میں، ما لا ينفعکم شیئا ولا یضرکم، جو تمہیں کوئی نفع نہیں پہنچا سکتے، جو نہیں نفع پہنچا سکتے تمہیں کچھ بھی، اور نہ ہی وہ نقصان پہنچا سکتے ہیں تمہیں کچھ بھی. کچھ بھی اب یہاں دوبارہ شیئن ریپیٹ کرنے کی ضرورت نہیں تھی. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے حریف اس مقام پر آ گئے، خود اپنے منہ سے پکار کر کہہ دیا کہ یہ تو بولتے ہی نہیں، تو ہم کیسے پوچھیں گے یہ کس نے کیا. تو کامن سینس کی بات ہے، اگر وہ بول بھی نہیں سکتے، اپنے ہاتھوں سے تم نے انہیں گھڑا ہے، اور اب اس کے بعد ان سے سجدے کرتے ہو، کیوں کرتے ہو؟ کیا فلانے بت مجھے بیٹا دے دے، مجھے پیسے دے دے، میری فلانی ضرورت پوری کر دے، قیامت والے دن جا کر مجھے بچا لے. جو بول نہیں سکتا وہ فائدہ یا نقصان کہاں سے پہنچائے گا؟ اس کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. تو یہ اب ان کی عقل کو دوبارہ جھنجھوڑا کہ کیا، قال افتعبدون من دون اللہ ما لا ينفعکم شیئا ولا یضرکم، فرمایا پس کیا تم عبادت کرتے ہو اللہ کے سوا ان کی جو نہ تو تمہیں نفع دے سکتے ہیں کچھ بھی اور نہ ہی کوئی نقصان پہنچا سکتے ہیں. اف لکم، اف ہے تم پر. اف جو ہے یہ انتہائی نفرت اور کراہت کا کلمہ ہے عربی زبان میں. ہمارے یہاں بھی تقریباً ویسے ہی یوز ہوتا ہے، بٹ ہم بیزاری کی حد میں بھی کہتے ہیں اف. عربی میں بھی خیر ایسا ہوتا ہے، بیزاری کے لیے بھی اف ہے اور انتہائی کراہت کے لیے بھی اف ہے، کہ اف ہے تمہارے اوپر.
وَلِمَ تَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ، اور ان پر بھی جن کو تم پوچھتے ہو اللہ کے سوا، اگر اس لائق بھی نہیں کہ اپنی داستان تمہیں سنا سکیں کہ ان کے ساتھ کیا دکھ بھرا واقعہ پیش آیا، تو آخر یہ کس مرض کی دوائیں کہ تم ان کی عبادت کرتے ہو؟ اس عبادت کرنے والوں پر بھی اور جن کی عبادت کی جاتی ہے ان سب پر لعنتی ہے۔ افلا تعقلون، آخر تم لوگ کام کیوں نہیں لیتے عقل سے؟ بس کیوں نہیں تم کام لیتے عقل سے؟ آخر تمہارا پرابلم کیا ہے؟ مطلب تم کو بیل ہو جس کو پتہ ہی کچھ نہیں، اور بس وہ اس کی آنکھوں پر کھوپا چڑھا ہوا ہے اور وہ گھومی جا رہا ہے اور گھومی جا رہا ہے، اور بس اتنی سی بات تمہیں سمجھ نہیں آ سکتی کہ یہ پتھر کی مورتیں ہیں جو اپنی حفاظت نہیں کر سکتی، تو وہ تمہاری حفاظت کیسے کریں گے؟ اف لکم ولم تعبدون من دون اللہ افلا تعقلون، تف ہے تم پر اور ان چیزوں پر جن کی تم عبادت کرتے ہو اللہ کی سوا، پس کیا تم عقل سے کام نہیں لیتے؟ قالو، انہوں نے کہا، اب یہ دلیل ہے نا، اب دلیل کا جواب کیا ہے کہ جب انسان کے ساتھ آرگومنٹ ہو رہا ہے تو اب ان کو کاؤنٹر آرگومنٹ کرنا چاہیے، بٹ آرگومنٹ تو ختم ہو گئے تھے، دلیل تو ان کے پاس تھی نہیں، نہ ان کے پاس دلیل تھی نہ ان کا بھرم رہ گیا تھا۔ اب عوام کے سامنے وہ کچے ہو گئے تھے کیونکہ انہوں نے تو عدالت لگائی تھی، اور اس میں موسٹ پروبلی بہت سارے لوگ بھی آئے ہوں گے۔ وہاں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جو جرت کا مظاہرہ کیا وہ تو کیا، اس کے ساتھ جو عقلی دلائل پیش کیے اس کے آگے کوئی جواب ہی نہیں تھا۔ اب جواب جب نہیں رہ جاتا انسان کے پاس تو وہ کس کام پر اتر آتا ہے؟ اس کو آگ لگا دو، حریقوہ، اس کو آگ میں جلا دو۔ حرکا یا حرکو کا مطلب ہوتا ہے کسی چیز کو جلانا، پھر اسے باب تفعیل ہے، حرکا یحرکو، جلا کر بھسم کر دینا، تو اس سے یہ فعل امر ہے، حرکوہ، بھسم کر دو اس کو، وانصروا آلہتکم، اور مدد کرو اپنے معبودوں کی، حمایت میں اٹھ کھڑے ہو اپنے معبودوں کی، ان کنتم فاعلین، اگر تم کرنے والے ہو، اگر تم نے کوئی پراپر کاروائی کرنی ہے۔ مطلب یہ کہ لوگوں نے بہت سارے دی ہوں گی آرا کہ کچھ شہر سے نکال دو، جیل میں ڈال دو، وغیرہ وغیرہ، بٹ وہ جو پجاری یا پروہت ان کے تھے ان کو اب یہ لگ رہا ہوگا کہ یہاں پہ کوئی سخت کاروائی نہ کی گئی تو آباء و اجداد کا دین تباہ ہو کے رہ جائے گا، تو انہوں نے کہا کہ بھائی اب یہاں پہ تو اسٹرکٹ ایکشن کی ضرورت ہے، تو اگر تو تم نے کچھ کرنا ہے، اگر کوئی پراپر کاروائی کرنی ہے تو اس کو آگ میں جلا دو۔ یہ کام لوگ اس وقت کرتے ہیں جب ان کے پاس دلیل ختم ہو جائے، جب وہ آرگومنٹ نہ دے پائیں، جب وہ عقل کی بجائے جذبات سے کام لیں۔ اور انتہائی افسوس کی بات ہے کہ ہم ابراہیم علیہ السلام کے ماننے والے ہیں، ابراہیم علیہ السلام کے جو جانشین ہیں قیامت تک کے لیے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ماننے والے ہیں، اور حرکتیں ہم وہ والی کرتے ہیں جو ان کافروں نے، ان ڈھیٹوں نے، ان بے عقلوں نے کی جب ان کے پاس دلیل ختم ہو گئی۔ ہمارے ہاں بس نہیں چلتا، شک پڑ گیا، فلانے نے یہ کیا، اس نے قرآن کی بے حرمتی کر دی، یہ ہو گیا، اور چلو جی پکڑو اس کو آگ لگا دو، اس بیچارے سری لنکن کو جلا دیا اور پتہ نہیں کتنے لوگوں کو جلا دیا، ایک دوسرے کے گلے کاٹنے کے لیے پھرتے ہیں۔ یہ مسلمان کیسے ہو سکتے ہیں؟ مسلمان تو وہ ہوگا جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرے، آپ کی سنت پر، آپ کے طریقے پر چلے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنے لوگوں کو جلایا تھا؟ آپ کے صحابہ نے کتنے لوگوں کو جلایا تھا؟ تو یہ لوگ آگ لگا دیتے ہیں، پکڑ کر مار کے وہ اپنا غصہ غضب ٹھنڈا کرنے کے لیے اس کو آگ جلا دیتے ہیں تیل چھڑک کر، اور اس کے بعد کہتے ہیں کہ ہم نے کیا کیا، یہ ہم نے حرمت رسول کی خاطر کیا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے بڑی بے ادبی تو یہ ہے کہ ہم ایک اس طرح کا کام کریں اور ساتھ یہ دعویٰ کریں کہ ہم رسول کے ماننے والے ہیں۔ یہ ان اٹ سیلف بے ادبی ہے، کیونکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ نعوذ باللہ ہم نے یہ کام اپنے رسول سے سیکھا ہے، کیونکہ ایک سانس میں ہم کہہ رہے ہیں رسول کے ماننے والے ہیں، دوسرے سانس میں ایسی حرکت کر رہے ہیں۔ اور مسلمان
یہاں پر تو جو کچھ کرتے ہیں، جو باہر کے ملکوں میں بھی رہتے ہیں، بنیادی طور پر وہ اسلام کے ایمبیسڈر ہوتے ہیں، اسلام کے سفیر ہوتے ہیں۔ وہ جب جا کر کہیں پر کچھ بھی کرتے ہیں، ہمارے فرانس کے اندر ٹرین چلتی ہے، وہاں پہ عرب ہیں بہت سارے رہتے ہیں، تو آپ مثال کے طور پہ یہ جو شہروں کے اندر ٹرینیں چلتی ہیں ان کی میٹرو سٹائل یا ٹرام اگر چل رہی ہوتی ہے، تو ان کا میکنزم کیا ہوتا ہے کہ آپ ایک ٹکٹ خرید لیتے ہیں، اس ٹکٹ کے اوپر ٹرین کی ٹائمنگ نہیں ہوتی، تو فلیکسیبل سسٹم ہے، وہ ٹرین آ رہی ہے ہر 15 منٹ کے بعد، تو آپ نے ٹکٹ خرید کے رکھ لی جیب میں، آپ جب اپنی شاپنگ وغیرہ سے فارغ ہوئے تو آپ نکلے، آپ ٹرین میں چڑھے، تو وہاں پہ ایک مشین لگی ہوتی ہے، اس کے اوپر آپ جا کے پنچ کرتے ہیں تو اس کے اوپر سٹیمپ کر دیتی ہے، جب وہ سٹیمپ کر دیتی ہے تو اب وہ ٹکٹ آگے کے لیے یوز لیس ہو جاتی ہے۔ اگر اتفاق سے ٹی ٹی آ جائے گا، آپ کی وہ دیکھے گا، تو اس کو دیکھ کے پتہ لگ جائے گا کہ یہ تو ابھی ابھی تھوڑی دیر پہلے سٹیمپ ہوئی ہے، تو دیٹ از فائن۔ وہاں پر اب کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو کیا کرتے ہیں کہ ٹکٹ جیب میں رکھتے ہیں اور مشین کے بالکل پاس جا کر کھڑے ہو جاتے ہیں۔ اگر ٹی ٹی آتا ہے تو جلدی سے سٹیمپ کر لیتے ہیں، اگر ٹی ٹی نہیں آتا تو جیب میں رکھے رکھے اتر جاتے ہیں اور وہی ٹکٹ دوبارہ ری یوز کر لیتے ہیں۔ اگر وہاں پر اس شخص نے ٹکٹ مشین کی طرف منہ کیا اور آپ کو اس کا منہ نظر نہ آ رہا ہو، تو لوگ دیکھتے ہیں اور سمجھ جاتے ہیں، پہلی بات یہ ہے کہ اس انسان کا یہ حرکت کرنے کا ارادہ ہے، اور دوسری بات وہ یہ سمجھ جاتے ہیں کہ یہ ضرور عرب ہوگا، یہ ضرور مسلمان ہوگا۔ یہ فرانس کے اسپیشلی چھوٹے شہروں کے اندر یہ سچویشن ہے۔ تو اب وہ شخص جو حرکت کر رہا ہے وہ تو اپنی طرف سے غلط حرکت کر رہا ہے، چوری کر رہا ہے، گناہ کر رہا ہے، اس کے علاوہ وہ اسلام کو بدنام کر رہا ہے۔ تو جو لوگ اسپیشلی دوسرے ملکوں میں رہتے ہیں وہ اس چیز کا بہت زیادہ خیال رکھیں کہ ہم اپنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سفیر ہیں، اور یہ جو غیر مسلم ہیں یہ ہمارے نبی کو نہیں پہچانتے۔ مگر کیسے پہچانیں گے؟ ہمارے طرز عمل سے پہچانیں گے۔ اگر ہم لوگوں کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آئیں گے، اگر ہم ایمانداری کریں گے، تو یہ پہچانیں گے۔ یہ بر صغیر میں اسلام کیسے آیا؟ ویسے تو کہانیاں بنی ہوئی ہیں کہ صوفیان نے اسلام پھیلایا، کو تھوڑا بہت انہیں ویسے بھی آیا ہوگا، لیکن بنیادی طور پر اگر ہسٹری کی ریسرچ کی جائے تو اسلام اس طرح سے آیا کہ یہاں پر عرب تاجر آتے تھے، اور وہ عرب تاجر سمجھدار بھی تھے، بہت زیادہ معاملہ فہم بھی تھے، اور بہت ایماندار بھی تھے، اور ان کے اندر بہت زیادہ حسن سلوک بھی تھا۔ تو ان کے کردار سے امپریس ہوئے لوگ، اور سندھ میں مسلمان ہونا شروع ہو گئے، ملیشیا میں بھی، انڈونیشیا میں بھی ایسے اسلام پھیلا۔ ہمارے یہاں بھی اوریجنل ایسے اسلام پھیلا، پھر وہ محمد بن قاسم کا واقعہ اس کے بعد ہوا، اور پھر حکومت جب قائم ہو جاتی ہے تو اس سے بھی آسانی ہو جاتی ہے، بٹ مثال کو ملیشیا انڈونیشیا میں تو کوئی حکومت کبھی اس طرح قائم نہیں ہوئی، یعنی کبھی کوئی فوجی کاروائی تو کبھی نہیں ہوئی۔ وہ اتنی بڑی بڑی قومیں مسلمان ہو گئی مسلمانوں کے کردار کی وجہ سے، اور آج مسلمانوں کا جو کردار ہو گیا اس کی وجہ سے لوگ کنفیوز ہو جاتے ہیں، اسلام سے نعوذ باللہ متنفر ہو جاتے ہیں، اور ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کرتے ہیں۔ وہ جو گستاخیاں کرتے ہیں وہ یہی ہوتی ہیں، ہماری حرکتوں کو ڈپکٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ یہ ان لوگوں نے نعوذ باللہ اپنے رسول سے ایسی باتیں سیکھی ہوں گی۔ تو ون شوڈ بی ایکسٹریملی ویجیلنٹ، اس کے اوپر بہت زیادہ دھیان رکھنا چاہیے۔ یہ جو گستاخی رسول کا کانسیپٹ ہے، سب سے پہلے اس کو سمجھیں کہ ہم اگر اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نمائندگی کر رہے ہیں تو ہمارا کوئی بھی عمل جو آپ کے کردار کے اوپر حرف اٹھاتا ہے وہ ہمارا عمل ایکچولی گستاخی ہے۔ قالوا حرقوه وانصروا آلهتكم ان کنتم فاعلین، انہوں نے کہا کہ اس کو آگ لگا کر بھسم کر دو، جلا کر بھسم کر دو، اور اٹھو اپنے معبودوں کی حمایت میں اگر تم کچھ کرنا ہی چاہتے ہو۔ قلنا، ہم نے کہا، ہم نے حکم دیا، یہ اللہ تعالیٰ نے انٹرونشن کی، اور کیا کیا؟ اب جو درمیان کی جو سٹوری ہے وہ یہاں پر موجود نہیں ہے، یہاں اس کی ضرورت نہیں ہے۔ دوسری جگہ سے پتہ لگتا ہے کہ انہوں نے لکڑیاں جمع کر کے ایک باقاعدہ چار دیواری بنائی اور کہا کہ اس کو پھر اس بھڑکتی ہوئی آگ میں پھینک دو، بٹ بہت زیادہ تفصیلات نہیں ہیں۔ اصل کام کی بات پر آتے ہیں، ہم نے یہ فرمایا یا نارو، اے آگ، اور ہمیں یہ یاد رکھنا چاہیے کہ آگ جو ہے یہ مؤنث سمائی ہے۔ جو قرآن شریف میں 13 14 15 ایسے الفاظ استعمال ہوئے ہیں جو مؤنث سمائی ہیں، یہ ان میں سے ایک ہے، باقی مؤنث آپ پہچان جاتے ہیں۔ اردو والا معاملہ نہیں ہے، جس میں
ہر ایسی چیز پر جو کوئی چیز ہے جو انسان نہیں ہے بس چیز ہے، تو اس کے اندر ہمیں مذکر مؤنث کے اندر کنفیوژن ہی رہتی ہے۔ ہمیں تو خیر پتہ ہوتا ہے، بٹ دیکھنے والوں کو، دوسری زبانوں والوں کو اس کا پتہ نہیں لگ سکتا کہ میز جو ہے وہ مؤنث ہے، اور جو کرسی بھی ہے وہ مؤنث ہے، اور میز پتہ نہیں کچھ لوگ مذکر بھی پڑھتے ہیں، اور پلیٹ جو ہے وہ مؤنث ہے، اور جو پیالہ ہے وہ مذکر ہے۔ تو ہمیں بس پتہ ہوتا ہے تو ہمیں پتہ ہوتا ہے۔ عربی میں یہ والا پرابلم نسبتاً بہت کم ہے، نار ان میں سے ایک ہے، اور ہمیں یہ پتا ہے کہ جب ہم مذکر استعمال کرتے ہیں تو تکونو اگر مضارع ہے اور ہم نے اگر اسے فعل امر بنانا ہے تو ہم مضارع کی نشانی کو کاٹ دیں گے اور آخر میں اس کے کر دیں گے جزم، تو یہ بن جائے گا کون۔ کون بولنے میں بوجھل ہوتا ہے تو کون بن جاتا ہے کن۔ کن کا مطلب ہوتا ہے ہو جا۔ اور مؤنث کا صیغہ جو ہوتا ہے مضارع کے اندر تکونینا، اس کا مطلب ہوتا ہے کہ تو ہوتی ہے۔ اس کے اندر بھی وہی کام کریں گے، اس میں بھی مضارع کی نشانی کو کاٹ دیں گے اور آخر میں جزم دینا ہے۔ جن کے آخر میں نون آتا ہے اس میں جزم دینے کا طریقہ ہوتا ہے کہ نون ختم کر دیتے ہیں، تو پیچھے بچ جائے گا کونی۔ تو کلنا، ہم نے یہ حکم دیا، یا نارو اے آگ، کونی ہو جا۔ کیا ہو جا؟ بردن، ٹھنڈی۔ جو عمرے حج پر جاتے ہیں تو آپ دیکھتے ہیں وہاں مائع مبرد لکھا ہوتا ہے، جس کا مطلب ہوتا ہے ٹھنڈا۔ تو برد برف کو بھی کہتے ہیں، ٹھنڈے کو بھی کہتے ہیں۔ تو اے آگ ہو جا ٹھنڈی۔ اب آگ کا کام ہے جلانا، اللہ نے اس کو حکم دیا کہ نہیں جلانا، بجائے جلانے کے تو نے ٹھنڈا ہو جانا ہے۔ اور صرف اتنا ہی حکم نہیں دیا کہ ٹھنڈی ہو جائے، کیونکہ ٹھنڈے کا مطلب تو ٹھنڈا برف بھی ہوتا ہے۔ وسلامن، اور سلامتی، ایسی ٹھنڈک جس میں تکلیف نہ ہو۔ بالکل ٹھنڈی ہو جا، سراسر ٹھنڈی ہو جا، لیکن تکلیف نہ ہو، سراسر سلامتی ہو۔ وسلامن علی ابراہیم، اور سلامتی ہو جا ابراہیم کے اوپر۔ تو یہ ہوتا ہے اسپیشلی اللہ تعالیٰ کے رسولوں کا معاملہ، کہ جب اللہ نے یہ طے کر دیا کہ اس کے رسولوں نے دنیا میں بھی غالب آنا ہے، تو اب ابراہیم علیہ السلام اس واقعے میں تقریباً اکیلے ہیں۔ محسوس ایسا ہوتا ہے، اگلی آیتوں سے آئیڈیا ہوگا کہ حضرت لوط علیہ السلام کے علاوہ کوئی ان کے اوپر ایمان نہیں لایا، نہ ان کا خاندان ان کے ساتھ تھا، نہ ان کے دوست ان کے ساتھ تھے، اور حکومت تو ویسے ہی ان کی مخالف تھی، اور یہ پجاری پروہت یہ بھی ان کے مخالف تھے۔ وہ اللہ کی خاطر اکیلے کھڑے تھے۔ جب وہ اکیلے کھڑے ہوئے تو اللہ تعالیٰ نے ان کے ساتھ، جب اللہ موجود تھا تو پھر باقی سب اکٹھے ہو گئے، وہ کچھ نہیں کر سکے، اور اللہ نے اپنے رسول کی خاطر قوانین فطرت کو ہی تبدیل کر دیا، بجائے اس کے کہ وہ آگ جلائے، اس آگ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو سلامتی مہیا کی، ان کے لیے ٹھنڈک پہنچائی۔ تو اگر اللہ تعالیٰ اپنے پیغمبر کی حفاظت کے لیے آگ کو باغ بنا دیتا ہے تو وہ کر سکتا ہے، کیونکہ وہ جو چاہتا ہے وہ کر سکتا ہے۔ اس میں لیسن کیا ہے؟ آبویسلی حضرت ابراہیم علیہ السلام والا طرز عمل تو رسولوں کے لیے لیسن ہے، کہ جب اللہ کا حکم آئے تو انہوں نے کھڑے ہو جانا ہے۔ ہمارے لیے یہ لیسن ہے کہ اللہ کے اختیار میں ہے سب کچھ۔ جب ہم لوگوں سے ڈر جاتے ہیں، ٹھیک ہے، ایک احتیاط کرنی اپنی جگہ ایک علیحدہ چیز ہے، سچویشن کو دیکھ کر بھانپ کر حکمت کے تحت معاملہ کرنا ایک علیحدہ چیز ہے۔ جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کے بت نہیں توڑے مکہ میں جب آپ رہے 13 سال، لیکن دین کی بات کرتے رہے۔ اس کی وجہ سے لوگوں کو تکلیفیں بھی آئیں، لوگوں کو شہید بھی کیا گیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہجرت بھی کرنی پڑی۔ آج بھی جب آپ حق بات کریں گے تو آپ نے حکمت کے تحت کرنی ہے۔ اگر بہت ہی ظلم ہو جائے اور آپ حق بات کر ہی نہیں سکتے تب بھی ٹھیک ہے، لیکن کوشش کریں حق بات کرتے رہیں۔ آپ کو ایک صاحب ملے ہیں، بات بات پہ گالیاں دے رہے ہیں، ٹھیک ہے، آپ پہلی دفعہ ملے ہیں، آپ کہتے ہیں کہ چلو میں اس کو برداشت کرتا ہوں۔ آپ اگر زیادہ دیر کے لیے ملے ہیں یا دوسری تیسری دفعہ ملے ہیں تو آپ ان کو کہہ دیں کہ یہ گالیاں دینا ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ نہیں ہے۔ لوگ ایک سانس میں کہتے ہیں اللہ کا فضل ہے، اللہ کا کرم ہے، اللہ مہربان تو گدا پہلوان، اور دوسری سانس میں وہ گالیاں دیے جا رہے ہوتے ہیں کہ جی ہمارا تقیہ کلام ہے۔ تو یہ تقیہ کلام ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ نہیں ہے، آپ کو اسوا نہیں ہے، یہ بات کر دیں۔
اس کے بعد کیا ہو جائے گا؟ وہ آپ کو دھکے دے دے کے باہر نہیں نکال دے گا، زیادہ یہ ہوگا کہ وہ آپ سے آئندہ ملنا نہیں چاہے گا تو نہ ملے۔ آپ نے ایک شخص کو جس کی زبان ہی اچھی نہیں ہے، آپ نے اسے دوبارہ مل کر آپ کو ملنے کی کیا خواہش ہے؟ تو جہاں پر موقع ہو حکمت کے ساتھ تھوڑی بہت تبلیغ ضرور کرنی چاہیے، ویسے کرنی تھوڑی بہت ہی چاہیے۔ یہ نہیں کہ آپ کہیں کھانے پہ گئے ہیں اکٹھے ہوئے، آدھا آپ نے ان کو کہا اچھا جی بیٹھیں جی میں آپ کو کچھ بتانا چاہتا ہوں، اور اس کے بعد کھڑے ہو کے ان کو 15 منٹ کا لیکچر دینا شروع کر دیں۔ حکمت کے ساتھ تھوڑی تھوڑی بات ضرور کیا کریں، ہمت کیا کریں۔ بنیادی اس میں لیسن یہ ہے کہ اگر انسان ہمت کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ مدد کرتا ہے، چاہے کسی کو تبلیغ کرنی ہے، چاہے حق بات پر قائم رہنا ہے، چاہے آپ نے کاروبار کرنا ہے، آپ نے کہنا ہے میں نے سود کو نہیں لینا، میں نے سود کے بغیر کام کرنا ہے، میں نے جا کے پرچیزروں کو رشوت نہیں کھلانی، میں نے اس کے بغیر کام کرنا ہے، میں نے جا کے پرچیزروں کو پارٹیاں نہیں کرانی، ان کو شرابیں نہیں پلانی، میں نے اس کے بغیر کام کرنا ہے۔ ہو سکتا ہے شروع میں اللہ کی طرف سے آزمائش آ جائے، اگر اللہ نے آپ کے نصیب میں لکھا ہے تو اللہ تعالیٰ عطا فرما دے گا۔ تھوڑا اپنے اندر ثابت قدمی، تھوڑی سی کرج پیدا کرنی چاہیے۔ قلنا یا نار کونی بردا وسلاما علی ابراہیم، ہم نے فرمایا اے آگ ہو جا ٹھنڈی اور سلامتی ابراہیم پر۔ وَأَرَادُوا، اور انہوں نے ارادہ کیا، بھی اس کے ساتھ، کیدن ایک چال کا، یعنی ان پجاریوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ ایک چال چلنا چاہی۔ فَجَعَلْنَاهُمْ، تو ہم نے کر دیا ان کو الاخسرین۔ ویسے تو لفظ ہوتا ہے خاسرین، خاسرین ہوتا ہے نقصان اٹھانے والا، جو سورہ اثر میں بھی آتا ہے نا ان الانسان لفی خسر، تو خسارے والا اس کو کہتے ہیں خاسر۔ اور اکثر جو ہے یہ سپرلیٹو ڈگری ہے افعال التفضیل کے وزن پر، یعنی نقصان اٹھانے والوں میں سے سب سے زیادہ۔ وہ صرف اس چال میں ہارے نہیں بلکہ کائنات کے سب سے بڑے نامراد بن گئے۔ اب وہ کیا چالیں تھیں؟ یہی چال تھی کہ ان کو آگ میں جلانا چاہا، موسٹ پرابلی یہی چال تھی۔ اور پھر کیا وہ نقصان ہوا؟ وہ پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس علاقے سے ہجرت فرما لی، تو انڈرسٹوڈ یہی ہے کہ بعد میں ان کے اوپر اللہ کی طرف کو عذاب آیا ہوگا۔ اس کی تفصیلات ویسے قرآن شریف میں نہیں ہے۔ وَأَرَادُوا بِهِ كَيْدًا فَجَعَلْنَاهُمُ الْأَخْسَرِينَ، اور انہوں نے چال چلنی چاہی اس کے ساتھ تو ہم نے انہیں بری طرح ناکام بنا دیا۔ وَنَجَّيْنَاهُ، اور ہم نے نجات دی اس کو، وَلُوطًا، اور لوط علیہ السلام کو، إِلَى الْأَرْضِ، اس سرزمین کی جانب۔ یہ بھی غور کریں، جو الارض کا لفظ ہے یہ ارتھ کے معنوں میں جنرلی قرآن شریف میں استعمال اس کانٹیکس میں نہیں ہوتا۔ ویسے اگر آئے یعنی اللہ تعالیٰ خالق ہے السماوات کا اور الارض کا، وہاں ارتھ کے معنوں میں ہوتا ہے، مگر جب کوئی واقعہ بیان ہو رہا ہوتا ہے فرعون کا، حضرت لوط علیہ السلام کا، تو ایکچولی اس سے ارض سے مراد ہوتی ہے سرزمین۔ جیسے ہم کہتے ہیں پاکستان پاک سرزمین، تو پاک سرزمین کا مطلب پاکستان کا علاقہ ہوتا ہے۔ تو اس علاقے کی طرف التی بارکنا فیہا، جس کے اندر ہم نے برکت رکھی، للعالمین، جہان والوں کے لیے۔ عالم کا مطلب ویسے ہوتا ہے دنیا، جیسے عالمگیر ہوتا ہے، عالم پناہ ہوتا ہے، اور عالمین ہے اس کی پلورل، جس طرح رب العالمین ہے، تو ہم ترجمہ تو یہی کہتے ہیں کہ تمام جہانوں کا رب ہے، لیکن بنیادی طور پہ جب اس کو ریفر کیا جاتا ہے تو اس سے مراد ہوتی ہے جہان والے۔ جیسے وہ کہتے ہیں نا کہ واشنگٹن نے اسلام آباد سے یہ کمیونیکیشن کی۔ اب واشنگٹن اور اسلام آباد تو علاقے ہیں، وہ تو کمیونیکیشن نہیں کر رہے۔ مراد یہ ہوتی ہے کہ جو واشنگٹن کا حکومتی طبقہ ہے اس نے اسلام آباد کے حکومتی جو ممبران ہیں ان سے یہ گفتگو کی، ان کے سربراہان نے آپس میں یہ بات کی، یا ان کا جو بھی فارن آفس ہے جو ریپرزینٹ کرتا ہے پورے ملک کو۔ اسی طرح عالمین کا مطلب ہے دنیا والے، مراد ہی ہوتی ہے۔ تو ہم نے برکتیں رکھی اس میں جہان والوں کے لیے۔ جہان والوں کے لیے جو برکتیں ہیں، مراد اس علاقے سے اپیرنٹلی جو ہے وہ شام اور فلسطین کا علاقہ ہے، یعنی کنعان کا علاقہ ہے۔ تو یہ پرانے زمانے میں اس طرح کا نقشہ ہوتا، تو یہ ایریا جو ہے نا، جس میں شام بھی آتا ہے، فلسطین بھی آتا ہے، جارڈن بھی کچھ آتا ہے، یہ اتنا ایریا جو ہے یہ سارا کنعان ہوتا تھا۔ اب اس کے اندر
میجر جو فلسطین اسرائیل آج کل کے دور میں وہ تو ہے ہی ہے، اور باقی پھر یہ جو بحیرہ روم ہے وہاں سے لے کے یہاں تک یہ پھیلا ہوا ہے۔ تو اس علاقے میں برکتیں اس لحاظ سے بھی ہیں کہ یہ بہت زرخیز علاقہ ہے۔ اگر کسی کو کبھی اتفاق ہوا ہو، خاص طور سے جو کوئی لوگ یورپ وغیرہ جاتے ہیں، تو وہاں یہ فلسطین اور اسرائیل سے آتے ہیں، کھجوریں آتی ہیں، انجیریں آتی ہیں، تو ان کی جو کوالٹی ہے وہ بہت ڈفرینٹ اور بہت اچھی ہے۔ زیتون آتا ہے وہاں سے، تو یہ دنیا کے زرخیز ترین علاقوں میں سے ہے۔ تو اس لحاظ سے بھی برکتیں ہیں، مادی لحاظ سے، اور اصل میں جو اس کی برکتیں ہیں وہ روحانی لحاظ سے ہیں کہ 2000 برس تک یہاں انبیاء تشریف لاتے رہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے لوگوں کا امام بنا دیا، اور پھر محسوس ایسا ہوتا ہے کہ اس کے بعد جو نبی آئے جنرلی وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں سے ہی آئے۔ تو ان اولادوں میں سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تھے جو حضرت اسماعیل کی اولاد میں سے تھے، باقی سب رسول تو حضرت اسحاق کی اولاد میں سے آئے، حضرت یعقوب کی اولاد میں سے آئے، اور نبی تو وہ 2000 سال تک وہاں آتے رہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک۔ تو وہ روحانی برکتیں بھی اس جگہ پر اللہ تعالیٰ نے رکھی۔ اور حضرت لوط علیہ السلام جو ہیں یہ غالباً حضرت ابراہیم کے بھتیجے تھے یا سیکنڈ بھتیجے تھے، اور ان کو کسی اور جگہ پہ بھیجا گیا تھی۔ ان کی اپیرنٹلی جو مرکز انہوں نے بنائے ہجرت کے بعد وہ قریب قریب ہی تھے لیکن مختلف علاقے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ یہ فرماتے ہیں وَنَجَّيْنَاهُ وَلُوطًا إِلَى الْأَرْضِ الَّتِي بَارَكْنَا فِيهَا لِلْعَالَمِينَ، اور ہم نے نجات دی اس کو اور لوط کو اس سرزمین کی طرف جس میں ہم نے دنیا والوں کے لیے برکتیں رکھی تھیں۔ اچھا، اس کے بعد جب وہ وہاں سے نکلے ہیں تو اس وقت جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے جو الفاظ تھے وہ یہاں سورہ صافات میں بتائے گئے ہیں۔ وَقَالَ إِنِّي ذَاهِبٌ إِلَىٰ رَبِّي سَيَهْدِينِ، تو انہوں نے کہا میں اب اپنے رب کی طرف جاتا ہوں، یعنی جس طرف میرے رب نے مجھے بھیجا ہے میں اس طرف اب جاتا ہوں، میں یہاں سے نکل رہا ہوں، وہی میری رہنمائی فرمائے گا۔ اور انہوں نے پھر اس موقع پر اللہ تعالیٰ سے یہ دعا بھی کی، ربی حبلی من الصالحین، اے میرے رب مجھے اولاد عطا فرما صالح۔ فبشرناہ بغلام حلیم، تو پھر ہم نے اس کو ایک تحمل والے ایک بڑے اچھے بچے کی خوشخبری سنائی۔ اور پھر اس بڑے اچھے بچے کا بھی واقعہ صافات میں آتا ہے جس میں وہ ذکر ہے، جس میں وہ اپنے بیٹے کو کہتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ تمہیں میں خواب میں ذبح کر رہا ہوں، اور اس نے کہا جی آپ کو جو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا آپ اس کو پورا کریں، اب انشاءاللہ مجھے صابرین میں سے پائیں گے۔ تو یہاں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی اللہ تعالیٰ سے بیٹے کے لیے، اور اس کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ نے حضرت اسماعیل علیہ السلام عطا فرمائے۔ تو یہ ایک بات تو ہمیں قرآن شریف سے پتہ لگتی ہے۔ اس کی روشنی میں اگر ہم اگلی آیت کو پڑھیں تو وہاں پر ہے وَوَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ، اور ہم نے اس کو عطا کیے اسحاق و یعقوب، اور یعقوب نافلتاً مزید۔ نفلا ینفلو کا مطلب ہوتا ہے جس سے ہم نفل نماز بھی نام رکھتے ہیں، ایسی نماز جو فرض نہیں ہے۔ تو نفل کا مطلب ہوتا ہے کسی کو زیادہ دینا، فرض سے ہٹ کر عطا کرنا۔ تو حضرت اسماعیل کے لیے انہوں نے دعا مانگی تو حضرت اسماعیل عطا ہو گئے، اور پھر نافلہ مزید بنا اسحاق اور یعقوب بھی اللہ تعالیٰ نے عطا فرما دیے۔ یہ اللہ کا انعام ہے کہ ہجرت کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی قوم کو، اپنے دینوں کو چھوڑا، ساری ان کی چیزیں برداشت کیں، اور جب نکلے تو پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو اولاد عطا فرمائی، اور حضرت اسماعیل بھی عطا فرمائے، اور مزید یہ کہ اسحاق اور یعقوب بھی عطا فرمائے۔ اور اسحاق اور یعقوب میں کیا تھا کہ وَكُلًّا جَعَلْنَا صَالِحِينَ، اور ہم نے سب کو صالح بنایا۔ سب کو صالح بنایا تو مطلب یہ ہے کہ اسحاق بھی صالح اور یعقوب بھی صالح، مطلب یہ کہ اسحاق بھی نبی اور یعقوب بھی نبی۔ یہ اگلی آیت سے مطلب واضح ہوتا ہے۔ اور پھر یعقوب علیہ السلام کی اولاد میں بے شمار نبی آئے۔ یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام پر اللہ تعالیٰ نے انعام فرمایا۔ وَوَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ نَافِلَةً وَكُلًّا جَعَلْنَا صَالِحِينَ، اور ہم نے عطا کیا اس کو اسحاق اور یعقوب مزید برآں، اور ہم نے سب کو صالح بنایا۔
ویسے اس کا ترجمہ لوگ یہ یوں ہی کرتے ہیں کہ ہم نے اس کو اسحاق عطا کیے اور مزید برآں یعقوب بھی عطا کیے، یعنی اسحاق تو دیے ہی نبی بنا کر، اور پھر آگے ان کی اولاد کو بھی نبی بنا دیا، یوں بھی اس کا مطلب ہو سکتا ہے۔ لیکن کانٹیکس میں اگر دیکھا جائے تو پیچھے بات ہو رہی ہے جب وہ اپنی قوم کی طرف سے نکلے اور اس زمین کی طرف گئے جہاں پر اللہ تعالیٰ نے برکتیں رکھی ہیں، تو وہاں سے اگر بات لیں تو پھر اس کا مطلب یہ مطلب ہے کہ پہلے حضرت اسماعیل عطا ہوئے اور اس کے بعد اسحاق اور یعقوب بھی عطا ہوئے۔ وَجَعَلْنَاهُمْ، اور ہم نے بنایا انہیں، ائمہ، ائمہ ہم اردو میں بھی استعمال کرتے ہیں، امام کی جمع ہے، رہنما، تو ہم نے انہیں پیشوا بنایا۔ مطلب یہ کہ وہ صرف یوں نہیں تھا کہ وہ صالح تھے، خود ہر لحاظ سے درست تھے اور ہمارے فرما بردار تھے، صرف اتنا نہیں تھا بلکہ وہ اپنی قوم کے پیشوا بھی تھے۔ یہدون بامرنا، وہ رہنمائی کرتے تھے ہمارے حکم کے مطابق، ہماری ہدایت کے مطابق۔ وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِمْ، اور ہم نے ان کی طرف وحی بھی کی، اور کیا وحی کی؟ فعل الخیرات وإقام الصلاة وإیتاء الزکاة، ہم نے ان کی طرف وہی کی بھلائیاں کرنے کی، خیر کی جمع ہے خیرات، خیر کرنے کی، بھلائیاں کرنے کی، اور نماز قائم کرنے کی، اور زکوٰۃ ادا کرنے کی۔ ان کا ذکر بار بار اس لیے آتا ہے کہ یہ دو کام جو ہیں، اگر انسان کا دماغ کام کرتا ہو تو اس کے لیے نماز پڑھنی ضروری ہے، اور اگر اس کے پاس نصاب جتنا مال ہو تو اس کے لیے زکوٰۃ ادا کرنی ضروری ہے۔ یہ بیسک منیمم ریکوائرمنٹ ہے کسی بھی مسلمان کے لیے اپنے آپ کو مسلمان کہنے کے لیے، تو اس لیے یہ بار بار آتے ہیں۔ اور اسی کے اندر پھر وہ حکمت ہے، جب لوگ نماز قائم کرتے ہیں، اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں، تو پھر انہیں مدد بھی ملتی ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، صبر سے اور نماز سے مدد حاصل کرو۔ وَكَانُوا لَنَا عَابِدِينَ، اور وہ ہمارے عابد تھے، ہمارے عبادت گزار تھے، ہماری بندگی کرنے والے تھے۔ اچھا، یہ ہماری بندگی کرنے والے اگر ہو تو ایکچولی اس کے لیے الفاظ بنتے ہیں وَكَانُوا عَابِدِينَ لَنَا۔ جب یہ لنا آگے کے بجائے پہلے آ گیا تو اس سے ایمفیسس کریٹ ہو جاتا ہے، اور اس کا مطلب پھر یہ بن جاتا ہے کہ وہ ہماری ہی بندگی کرتے تھے۔ جیسے نعبدو کا مطلب ہوتا ہے، اگر ہم مثلا کہیں نعبدو کا، اس کا مطلب ہے ہم تیری عبادت کرتے ہیں۔ اگر اس کا کو پیچھے لے آئے اور اس کو کا نابودو کر دیں، جو پھر کا نابودو کیونکہ پڑھا نہیں جا سکتا ہوتا تو اس کے پیچھے ہم ایک یا اضافی لگاتے ہیں صرف پڑھنے کے لیے، یا کا نابودو، تو اس کا مطلب ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں۔ تو وہ کانو لنا عابدین، وہ ہماری ہی عبادت کرنے والے تھے، ہماری ہی بندگی کرتے تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل اور حضرت اسحاق اور حضرت یعقوب، وہ امام بھی تھے، لوگوں کی رہنمائی بھی کرتے تھے، اور صرف اللہ کی عبادت کرتے تھے۔ وہ کوئی شرک نہیں کرتے تھے، وہ کوئی گمراہی نہیں کرتے تھے۔ اصل ہدایت کیا ہے؟ رہنمائی کیا ہے؟ رہنما کون ہے؟ اصل رہنما وہ ہے جو اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق لوگوں کی رہنمائی کرے، اور جو اللہ کے حکم سے ہٹ کر کسی کی رہنمائی کرے تو وہ ہدایت کا امام نہیں ہے، پھر وہ گمراہی کا امام ہے۔ اب اگر ہم نبیوں کے نام لیوا ہیں، اور سب سے بڑھ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نام لیوا ہیں اور ان کے ساتھ نسبت رکھتے ہیں، تو ہمیں اس کی روشنی میں اپنے آپ کو چیک کرنا چاہیے کہ ہم اچھے کام کرتے ہیں، نماز کو صحیح طرح سے قائم کرتے ہیں، زکوٰۃ جینون طریقے سے ادا کرتے ہیں، فتموں کی دیوار کے پیچھے چھپے بغیر، اور صرف اللہ کی بندگی کرتے ہیں، اس کے سوا کسی کی بندگی نہیں کرتے۔ اور بندگی کرنے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ انسان اپنا سر خم کر دے، غلام بن جائے، تو غلام اپنے آقا کی مرضی کے سوا کچھ بھی نہیں کرتا۔ تو ہم کیا اللہ کی مرضی پر چلتے ہیں، یا بیوی بچوں کی مرضی مان لیتے ہیں اللہ کی مرضی کے خلاف، باس کی مان لیتے ہیں، پارٹنر کی مان لیتے ہیں، دوستوں کی مان لیتے ہیں، برادری والوں کی مان لیتے ہیں، یہ صرف اور صرف اللہ کی بات مانتے ہیں؟ اس پر غور کرنا چاہیے، تب یہ دعویٰ کرنا چاہیے کہ ہم اپنے نبی کی امت سے ہیں، ہم امتی ہیں۔ وَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِمْ فِعْلَ الْخَيْرَاتِ وَإِقَامَ الصَّلَاةِ وَإِيتَاءَ الزَّكَاةِ
وَكَانُوا لَنَا عَابِدِينَ، اور ہم نے بنایا انہیں امام پیشوا جو رہنمائی کرتے تھے ہماری ہدایت کے مطابق، اور ہم نے وحی کی ان کی طرف، یا ان ہدایت کی ان کو بھلائیاں کرنے کی، اور نماز قائم کرنے کی، اور زکوٰۃ ادا کرنے کی، اور وہ ہماری ہی بندگی کرنے والے تھے۔ وَلُوطًا، لوط جو ہے اس کے اوپر یہاں پر نسب ہے، اس کا مطلب ہے کہ اس سے پہلے کوئی فعل جو ہے وہ محذوف ہے، تو اپیرنٹلی وہ فعل وہی ہے جو پیچھے چلا آ رہا ہے کہ ہم نے بنایا امام، تو لوط علیہ السلام کو بھی ہم نے امام بنایا، اور کیا کیا؟ آتیناہ حکما و علما، اور ہم نے عطا کی اسے حکم، حکم کا مطلب ہے فیصلہ، یہاں مراد ہے قوت فیصلہ، اور ہم نے اس کو عطا کی قوت فیصلہ، اور وعلماً، اور علم، اور علم بھی عطا کیا۔ اور علم عطا جب اللہ کی طرف سے ہوتا ہے تو اس سے مراد ہے علم نبوت، تو ہم نے اس پر بھی وہی بھیجی، اس کو نبوت کا علم عطا فرمایا۔ حکم جو ہے وہ حکمت ہے، قوت فیصلہ ہے، وہ عام طور پر پروان چڑھتی ہے انسان کے اندر جو سکلز ڈیولپ ہوتی ہیں، جیسے اللہ تعالیٰ نے یوسف علیہ السلام کو ایک سچویشن سے گزارا جس کی وجہ سے ان کو چیزیں سیکھنے کا موقع ملا، جس نے تمام انبیاء جنرلی بکریاں چرایا کرتے تھے، جس کی وجہ سے ان کی ایک ٹریننگ ہوتی تھی کہ آگے جو انسان ہیں جو بھیڑ بکریوں کی طرح زندگی گزارے ہیں ان کو کس طرح سیدھے رستے پر لانا ہے۔ تو یہ غالباً حکمت سے مراد ہوتی ہے، جو فطری صلاحیتیں ہوتی ہیں انسان کی ان کو اللہ تعالیٰ پروان چڑھاتا ہے، اللہ نے ہی ان کو عطا فرمائی۔ اور علم سے مراد وہی ہے کہ جب ان کا باطن اس قابل ہے، ان کے اندر نور حکمت موجود ہے، تو نور وہی بھی عطا فرما دیا گیا۔ وَنَجَّيْنَاهُ مِنَ الْقَرْيَةِ الَّتِي، یعنی پہلے لوط علیہ السلام کو وہاں سے نجات دی اگر وہ اسی علاقے میں رہتے تھے جہاں حضرت ابراہیم علیہ السلام رہتے تھے، اب دوبارہ دی کہاں سے؟ من القریہ، اس قریے سے، اللاتی جو تھی، کانت جو تھی، تعمل الخبائث برے کام کرتی، خبیث حرکتیں کرتی، بدکاریوں میں مبتلا تھی۔ اب بستی جو تھی وہ بدکاریوں میں مبتلا تھی، یہ بھی وہی والی بات ہے کہ اس کے باشندے، یہ انڈرسٹوڈ ہے، تو ایسی بستی سے جس کے رہنے والے بدکار تھے، برے اعمال کرتے تھے، ان سے نجات عطا فرمائی۔ انہم کانوا قوم سوء فاسقین، بے شک وہ بہت ہی بری قوم تھے۔ قوم سوء لفظی ترجمہ ہے برائی کی قوم، ساء یسوء برا ہونا، سوء برا، یہ اس کا مصدر ہے ساء یسوء کا، اور قوم سوء برائی کی قوم، یعنی برے لوگ، بڑے ہی برے لوگ، بڑے ہی بدکار لوگ، فاسقین اور فاسق لوگ، نافرمان لوگ، بہت ہی حد سے گزرے ہوئے لوگ، تو یہ بہت ہی بری قوم تھی۔ تو اللہ کے نبی تھے لوط علیہ السلام، وہ اس قوم میں پھنسے ہوئے تھے، ان کو نصیحتیں کر رہے تھے، تبلیغ کر رہے تھے، ان کے پیشوا تھے، لیکن نہیں کوئی ان کو اوپر ایمان لانے کو تیار ہوا، اور اپیرنٹلی ان کے گھر کے دو بندوں کے سوا کوئی ان کے اوپر ایمان نہیں لایا، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو نجات عطا فرما دی، اور باقی جو ناہنجار تھے، جو نافرمان تھے، جو نابکار تھے، ان کو برباد کر دیا۔ وَلُوطًا آتَيْنَاهُ حُكْمًا وَعِلْمًا وَنَجَّيْنَاهُ مِنَ الْقَرْيَةِ الَّتِي كَانَتْ تَعْمَلُ الْخَبَائِثَ إِنَّهُمْ كَانُوا قَوْمَ سَوْءٍ فَاسِقِينَ، اور لوط کو بھی ہم نے امام بنایا، یوں کر لیں یا یوں ہی کر لیں اگر آگے والے سے جوڑنا ہے، اور لوط کو بھی ہم نے عطا کی حکمت اور علم، اور اس کو نجات بخشی اس بستی سے جس کے رہنے والے بدکار تھے، بے شک وہ بہت ہی برے ناہنجار لوگ تھے۔ وَأَدْخَلْنَاهُ، اور ہم نے داخل کیا اس کو، ادخل یدخلو باب افعال ہے، دخلا وہ داخل ہوا، ادخلا اس نے داخل کیا، ادخلنا ہم نے داخل کیا، ادخلناہ ہم نے اسے داخل کیا، یعنی لوط علیہ السلام کو، فی رحمتنا اپنی رحمت میں، اپنی رحمت میں داخل کیا، یعنی اپنی رحمت عطا فرمائی اسے، اور اس رحمت کے نتیجے میں ان کو
نجات دی اس میں داخل کیا، کامیابی دی اس میں داخل کیا، دنیا میں ان کے لیے اچھا ٹھکانہ دیا اس میں داخل کیا، اور آخرت میں بھی جو ان کو ٹھکانہ ملے گا اس میں داخل کیا، یہ سب اس کے اندر شامل ہے۔ بنیادی وجہ، اصل وجہ کسی کے لیے بھی اللہ کی رحمت میں داخل ہونے کے لیے جو چاہیے وہ ظاہر ہے ان میں تھی، کیونکہ وہ اللہ کے رسول تھے۔ انہو من الصالحین، بے شک وہ صالحین میں سے تھے، وہ ٹھیک کام کرنے والوں میں سے تھے، وہ نیک لوگوں میں سے تھے۔ تو حضرت لوط علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے اپنا رسول چنا، وہ ایسی بستی میں گئے جہاں سب لوگ بدکار تھے، مگر حضرت لوط علیہ السلام صالح تھے، تو ان کو اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمت میں داخل کر لیا۔ سمپل سی بات ہے، آپ جس معاشرے میں رہتے ہیں، آپ کہتے ہیں یہ معاشرہ ایسے ہے، ڈو ایٹ روم ایز دا رومنز ڈو، یا چلو تم ادھر کو ہوا ہو جدھر کی، تو کیا کریں، مجبوری ہے، دنیا میں رہنا پڑتا ہے، معاشرے میں زندگی گزارنی پڑتی ہے۔ مجبوری میں جو زندگی گزاری جاتی ہے وہ مجبوری ہوتی ہے، مجبوری کو اللہ تعالیٰ امید ہے معاف فرما دے گا۔ مجبوری میں تو انسان مردار بھی کھا سکتا ہے اگر واقعی مجبور ہے۔ تو جب آپ نے آپ کو مجبوری کا فتویٰ دے کے اس کے پیچھے آپ نے چھپنا ہے، تو یہ سمجھ لیں کہ آپ واقعی جینولی مجبور ہیں۔ یہ نہ ہو کہ آپ بھی صالحین کی صف سے نکل کر فاسقین کی صف میں داخل ہو جائیں۔ یہ کوئی مجبوری نہیں ہوتی کہ بچوں کے رشتے نہیں ہوں گے تو اس لیے میک اپ کرا کے پردے اتار کے ان کو بھیجیں تاکہ اچھے رشتے مل جائیں، شادیوں میں جا رہے ہیں تو خوب سائی سنور کے جائیں، تاکہ جو اللہ کا حکم ہے یا تو آپ کے اللہ کا حکم نہیں ہے، اللہ تعالیٰ نے اجازت دی ہے، وہ ایک علیحدہ ڈبیٹ ہے، اس کو ڈسکس کریں جینوئنلی، اگر کوئی سمجھتا ہے وہ ایک علیحدہ کیس ہے۔ جب پتہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے پردے کا حکم دیا ہے، اللہ تعالیٰ نے لمٹس رکھی ہیں، ٹھیک ہے، اسلام میں یہ بھی نہیں ہے کہ عورتوں کو قید کر دو، مگر عورت ہوں یا مرد ہوں ان کے لیے ان کی جینڈر کے لحاظ سے مناسب لباس استعمال کرنا، مناسب طرز عمل کرنا، یہ ان کے لیے ریکوائرڈ ہے، اور یہ آگے انشاءاللہ سورہ نور آئے گی تو اس میں ہم ڈیٹیل سے پڑھیں گے۔ تو اب آپ نے مجبوری میں جو کام کرنا ہے تو اس کو تو واقعی مجبوری سمجھیں، اگر جینوئنلی کو مجبوری ہو، جیسے میں نے یہ بجلی کے میٹر کی مثال دی ہے۔ ادروائز کوشش صالح رہنے کی کریں، ایسے جھوٹی امیدیں نہ لگا لیں کہ بعد جی آخری رسول کی امت میں سے ہیں اور بعد جی اللہ معاف کرنے والا ہے۔ اللہ نے ابھی یہ پچھلی آیت میں بتایا کہ میں نے معاف نہیں کیا، وہ جو بدکار لوگ تھے ان کو نہیں معاف کیا، جو فاسق تھے انہیں معاف نہیں کیا، معاف کس کو کیا؟ صالح کو کیا۔ تو اصلاح کی کوشش کریں، اپنے آپ کو ٹھیک کریں۔ وَأَدْخَلْنَاهُ فِي رَحْمَتِنَا إِنَّهُ مِنَ الصَّالِحِينَ، اور ہم نے اس کو داخل کیا اپنی رحمت میں، بے شک وہ نیکوکاروں میں سے تھا۔ وَنُوحًا، اور نوح کو بھی امام بنایا، یا نوح کو بھی ہدایت بخشی، یا نوح کو بھی وحی کی، جو بھی آپ سمجھ لیں، تو نوح کو بھی ہدایت بخشی، جب نادا، جب اس نے پکارا۔ ویسے یہ جو اس کا روٹ ہے نا، نون دال اور یہ ندا یندا، اس کا مطلب ہوتا ہے ایکچولی گیلا ہونا، پھر اسے باب مفعلہ بنتا ہے نادا ینادی، تو اس کا مطلب ہوتا ہے اونچی آواز سے پکارنا، یعنی جب آپ کا حلق سوکھا ہو تو آپ اونچا نہیں بول سکتے، تو اگر آپ نے اونچا بولنا ہے، یا جیسے میں یہ بیچ میں کلاس ہو رہی ہوتی ہے تو پاز کرتا ہوں کہ میں نے ساتھ ساتھ پانی پینا ہوتا ہے ورنہ میرا بالکل ہی گلا سوکھ جاتا ہے۔ تو جب آپ نے مسلسل بولنا ہے یا اونچا بولنا ہے تو اس کے لیے گلا تار ہونا ضروری ہے، تو روٹ اس کا وہاں سے ریلیٹ کرتا ہے۔ یہ ویسے بعض اوقات ریلیٹ نہیں بھی کرتے اور ہم زبردستی بھی گھسیٹ کے لے آتے ہیں جو روٹ کو فوکس کرتے ہیں، بٹ اپیرنٹلی اس کیس میں بات صحیح لگتی ہے۔ تو پکارا نوح علیہ السلام نے، اب نوح علیہ السلام نے کیا پکارا؟ وہ ان کی جو دعا ہے وہ سورہ نوح میں آتی ہے، اور انہوں نے اللہ سے یہ عرض کی، اتنے وہ تنگ آ گئے، اور تنگ آنا ہے، 950 سال تک تبلیغ کرتے رہے اور لوگ ایسے ڈھیٹ تھے جو نہیں مانے، تو نوح علیہ السلام نے یہ دعا کی، ربی لا تذر علی الارض من الکافرین دیارا، یا اللہ یہ ان کافروں میں سے کسی کو بھی زمین پر چلتا نہ چھوڑ، ایک کو بھی نہ چھوڑ، اور بے شک اگر تو نے انہیں چھوڑ دیا تو یہ تیرے بندوں کو گمراہ کریں گے، ولا یلد الا فاجرا کفارا، اور صرف جو ان کی آگے اولادیں ہوں گی وہ فاجر ہی ہوں گی، کافر ہی ہوں گی۔ اور دعا کی، رب اغفر لی ولوالدی ولمن دخل بیتی مؤمنا وللمؤمنین والمؤمنات ولا تزد الظالمین الا تبارا۔
یعنی اے اللہ مجھے میرے والدین کو جو میرے گھر میں ایمان کی حالت میں داخل ہوا تھا، مومنوں مومنات کو معاف فرما دے، مغفرت کر دے، اور ظالموں کے لیے تباہی میں اضافہ کر اور کچھ بھی نہ کر۔ تو بڑی ہی سخت دعا ہے، اور بڑی ہی سچویشن ایسی ہوئی جس کے بعد اللہ نے ان کو یہ اجازت دی کہ یہ دعا کریں۔ جس تکلیف سے 950 سال حضرت نوح علیہ السلام نے گزارے، تو جب انہوں نے دعا کی من قبلو، اس سے پہلے یعنی حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت لوط علیہ السلام، ان سے پہلے، فاستجبنا لہو، تو ہم نے قبول کر لی اس کی دعا، ہم نے اسے قبولیت بخشی۔ استجابہ، یستجیبو کا مطلب ہوتا ہے کسی کی بات مان لینا۔ فنجیناہ، پس ہم نے نجات دی اس کو، وہ اہلہ، اور اس کے گھر والوں کو، اور اہلہ گھر والوں میں ان کا وہ بیٹا نہیں شامل۔ یہ یہاں اب کلیئر ہے، اہلہ کے لفظ استعمال ہوئے ہیں، لیکن وہ بیٹا شامل نہیں ہے، اور ان کی ایک بیوی بھی شامل نہیں ہے۔ اور پھر اہل کا مطلب کیا ہے؟ بنیادی طور پر اہل کا مطلب یہ ہے جو فالو کرتے ہیں، جو پیروی کرتے ہیں۔ جیسے آل کا بھی یہی مفہوم ہوتا ہے کہ کسی شخص کے گھر والے بھی، لیکن وہ گھر والے جو اس کی پیروی کرتے ہیں، اور اس کے علاوہ بھی جو باقی پیروی کرنے والے ہیں، وہ اہل کے اندر شامل ہو جاتا ہے۔ ان سب کو نجات دی من الکرب العظیم، عظیم کرب سے۔ کرب اردو میں بھی جیسے استعمال ہوتا ہے، حد کو پہنچا ہوا غم، نارمل غم نہیں ہے۔ غم ہوتا ہے نا کہ ایک غم ملا آپ کو، پھر آپ ٹھیک ہو گئے، کوئی چوٹ لگی، تکلیف ہوئی، پیسے گر گئے، غم پہنچا، تھوڑی دیر میں ٹھیک ہو گیا۔ کرب جو ہوتا ہے جو بہت ہی حد تک گزر جاتا ہے، جو پرولونگ ہو جاتا ہے، تو اس عظیم کرب سے نجات عطا فرمائی، جو 950 برس کی مسلسل مخالفت، بدسلوکی، مذاق، اذیتیں اور دھمکیاں، ان سب سے بچایا، جن کی وجہ سے یہ حضرت نوح علیہ السلام نے ایونچولی دعا کی۔ اور وہ کرب بھی جو پھر وہ طوفان آیا، جس نے اللہ کے حکم سے زمین پہ بسنے والے ایک مشرک کو بھی نہ چھوڑا، اس کرب سے بھی نجات عطا فرمائی۔ وَنُوحًا إِذْ نَادَىٰ مِن قَبْلُ فَاسْتَجَبْنَا لَهُ فَنَجَّيْنَاهُ وَأَهْلَهُ مِنَ الْكَرْبِ الْعَظِيمِ، اور نوح کو بھی جب اس نے پکارا اس سے پہلے، پس ہم نے اس کی دعا قبول کی، اور اس کو اور اس کے گھر والوں کو عظیم کرب سے نجات بخشی۔ وَنَصَرْنَاهُ مِنَ الْقَوْمِ، اور ہم نے لفظی ترجمہ کیا؟ مدد کی اس کی، مگر مدد کی اس کی کے بعد آ رہا ہے من القومی، اس قوم سے۔ تو پھر اس کے اندر یہ مفہوم شامل ہو جاتا ہے کہ ہم نے اس قوم کے مقابلے میں مدد کی، یا ہم نے اس کی مدد کر کے اس قوم سے انتقام لیا۔ الذین کذبوا بآیاتنا، جنہوں نے ہماری آیات کو جھٹلا دیا۔ آیات کو اگر کوئی جھٹلا دیتا ہے تو اللہ تعالیٰ پھر اس سے انتقام لیتا ہے۔ رسولوں کے معاملے میں دنیا میں انتقام لے لے گا، باقیوں سے ہو سکتا ہے دنیا میں لے لے، مگر آخرت میں تو ضرور ہی لے گا۔ اور آیات کو جھٹلانا صرف یہ نہیں ہوتا کہ میں نہیں مانتا کہ قرآن اللہ کی کتاب ہے، یہ تو جھٹلانا ہے ہی، یہ بھی جھٹلانا ہے کہ قرآن کا حکم آپ کے سامنے آ جائے اور آپ کہیں میں نہیں مانتا، یا زبان سے نہ کہیں میں نہیں مانتا، لیکن عمل سے یہی کہیں کہ میں نہیں مانتا۔ اللہ نے فرما دیا نماز پڑھو، نماز ضروری ہے، نماز لازم ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی سنت سے یہ طے کر دیا کہ 5 نمازیں پڑھنی ضروری ہیں۔ ایک آدمی نہیں پڑھتا تو اس کا مطلب ہے کہ وہ اللہ کی آیتوں کو جھٹلا رہا ہے۔ تو جو اللہ کی آیتوں کو جھٹلاتے ہیں، اللہ تعالیٰ پھر ان سے انتقام لے گا، دنیا میں نہیں لے گا تو آخرت میں ضرور لے گا۔ انہم کانوا قوم سوء، بے شک وہ بہت ہی برے لوگ تھے۔ فاغرقناہم اجمعین، تو ہم نے ان سب کو غرق کر دیا۔ یہ پوری قوم جو تھی اللہ کی زمین پر ایک غلازت کے ڈھیر کی طرح تھی، تو اللہ تعالیٰ نے زمین کو، سمندروں کو، آسمان کے بادلوں کو حکم دیا کہ ایک غلازت کے ڈھیر سے خدا کی زمین کو دھو کر پاک کر دیں، اور زمین پاک ہو گئی۔ اور پھر حضرت نوح علیہ السلام اور ان کے جو پاکیزہ ساتھی تھے، وہ اس زمین میں دوبارہ آباد ہوئے، اور پھر ان سے نسل انسانی چلی۔ یہ پھر سورہ نوح میں انشاءاللہ اس کی ڈیٹیل بھی آئے گی۔ وَنَصَرْنَاهُ مِنَ الْقَوْمِ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا إِنَّهُمْ كَانُوا قَوْمَ سَوْءٍ فَأَغْرَقْنَاهُمْ أَجْمَعِينَ، اور ہم نے اس کی مدد کر کے انتقام لیا اس قوم سے جنہوں نے جھٹلا دیا ہماری آیتوں کو،
بے شک وہ بڑے ہی برے لوگ تھے، پس ہم نے ان سب کو غرق کر دیا۔ جی سر جی، ایک سوال ہے، جیسے کہ اب گاڑی ہے یا کوئی بھی ہے جو قسط پر لیتے ہیں یعنی ای ایم آئی پر لیتے ہیں، تو کیا یہ سر جی یہ صحیح ہے یا نہیں ہے؟ کس سے مراد آپ کی لیز ہے، جی سر۔ جس کو انگریزی میں لیزنگ کہتے ہیں؟ ہاں جی سر، یعنی منتھلی وی ہیو ٹو پے ون پارٹ آف اماؤنٹ سر، وہ جو ہمارے جی اکاؤنٹ سے ہی جی ڈیڈکٹ ہو جی، جاتا ہے۔ یہ جو لیزنگ ہے بنیادی طور پر دیکھیں، دنیا میں دو طرح جی کی لیزنگ ہوتی ہیں۔ جی لیزنگ کی دو ٹائپس ہوتی ہیں، ایک کو ہم کہتے ہیں آپریٹنگ لیز اور ایک کو ہم کہتے ہیں فائنینشیل لیز۔ جس لیز کی آپ بات کہہ رہی ہیں اپیرنٹلی وہ فائنینشیل لیز ہے، جس کے جی اندر گاڑی بعد میں آپ کو مل جاتی ہے۔ تو یہ جو فائنینشیل لیز جی ہے یہ جو ہے یہ سراسر سود ہوتی ہے، تو اس کے اوپر گاڑی نہیں لینی چاہیے۔ قسطیں ادا کرتے رہتے ہیں اور 5 سال میں یا 4 سال میں گاڑی آپ کو مل جاتی ہے۔ جی جی جنرلی جو اسی جی، فارم پائی جاتی ہے وہ سود والی ہی فارم ہوتی ہے اسی طرح ہوم زیادہ۔ لون، ایجوکیشن لون، ایوری تھنگ سر جی، جیسا کہ ہوم جی لون سب، دیتے ہیں کہ آپ سب چیزیں، جی ہوم لون بالکل سود ہوتا ہے اور بالکل وہ جائز نہیں ہے۔ ایجوکیشن لون جو بچوں کو ایجوکے پڑھنے کے لیے نا ابراڈ وغیرہ ہو تو پھر دیکھیں ایجوکیشن گورنمنٹ۔ لون بھی دو طرح کے ہوتے ہیں۔ ایجوکیشن لوگ ایک جی سر۔ مثال کے طور پر حکومتیں دیتی ہیں، تو اس میں ایک لون ہوتے ہیں انٹرسٹ فری۔ اگر انٹرسٹ فری لون ہے تو اس میں بالکل کوئی پرابلم نہیں ہے، وہ تو قرض حسن ہے۔ لیکن جو اگر بولتے تو ہیں کوئی سر جی جیسے جی کہ نہیں، انٹرسٹ اگر زیرو ہے، انٹرسٹ، انٹرسٹ بتانا ہے۔ ہاں نہیں انٹرسٹ زیرو ہے تو پھر بالکل ٹھیک ہے، اس میں کوئی پرابلم نہیں ہے۔ جو یونیورسٹیز لون دیتی ہیں نا، جیسے مثال کے طور پہ آپ عمان میں رہتے ہیں اور بچے یورپ یا امریکہ پڑھنے جا رہے ہیں اور وہاں یونیورسٹی سے لون لیتے ہیں، وہ سود والا ہوتا ہے۔ اب اگر عمانی حکومت لون دیتی ہو اپنے لوگوں کو پڑھانے کے لیے اور ان کے آپ واپس جی کر دیں، اور ہمارے ملکوں کی یونیورسٹیاں مثلا نمز میں بھی بعض اوقات انٹرسٹ فری لون مل جاتے ہیں، تو انٹرسٹ فری لون ہو اس میں کوئی پرابلم نہیں ہے، وہ بالکل صحیح ہے۔ اصل ایشو انٹرسٹ کا ہے۔ جی سر جی، جزاک اللہ جان سر صاحب جی، السلام جیسا علیکم۔ صاحب یہ جو فرمائیں۔ آپریٹنگ لیز ہے اس پہ بھی انٹرسٹ جو ہے لوڈیڈ ہوتا ہے، مطلب یہ انٹرسٹ کے زمرے میں ہی آتا ہے، یہ ایسی بات نہیں ہے۔ بینک اپنے جو بھی کاسٹ آف فنڈ ہے وہ کہیں نہ کہیں ریکور کرتا ہے، چاہے وہ 3 سال کی آپریٹنگ لیز ہو یا لانگ ٹرم لیز ہو، وہ انٹرسٹ اس میں لوڈیڈ ہوتا ہے۔ آپ کو شاید وہ بتاتے نہیں ہیں، لگتا ہے جی انٹرسٹ فری لون ہے، اٹس آل لوڈیڈ ہو۔ نہیں نہیں، دیکھیں پاکستان میں تو آپریٹنگ لیز ہوتی ہی نہیں نا۔ جی، چیز وغیرہ جہاں پر بھی ہوتی ہے وہاں پہ لوڈیڈ ہوتا ہے سر۔ نہیں 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 نہیں، میں عرض کرتا ہوں، آپریٹنگ لیز جرمنی میں ہوتی ہے۔ جرمنی میں کیا ہوتا ہے کہ آپ گاڑی لیز پر لیتے ہیں، 3 سال بعد گاڑی ان کو واپس کر دیتے ہیں۔ اگر آپ نے گاڑی واپس کر دی انہیں، اب انہوں نے کیلکولیشن جیسے مرضی کی ہو، اب وہ سود نہیں ہے۔ سود کیا ہوتا ہے؟ سود ہوتا ہے قرض کے معاملے میں کوئی بھی نفع حاصل کرنا۔ جب آپ نے گاڑی انہیں واپس کرنی ہے تو یہ قرض نہیں ہے، پھر یہ ایسے ہی ہے جیسے ہم گھر کسی کو کرائے پر دیتے ہیں۔ اب ہم جب گھر پہ کرائے پہ دیتے ہیں نا تو ہم ایک کیلکولیشن کرتے ہیں، ہم کہتے ہیں اچھا یار یہ کمرشل پراپرٹی ہے تو جنرلی اس کا کرایہ اینول 6% ہونا چاہیے، باقی کیپٹل گین آئے گا۔ اگر ریزیڈینشیل پراپرٹی ہے تو اس کا کرایہ جنرلی 3% ہونا چاہیے، باقی کیپٹل گین آئے گا۔ تو وہ 3% کے اوپر ہم ایک کیلکولیشن کرتے ہیں کرائے کا اندازہ لگانے کے لیے۔ کیلکولیشن تو اسی طریقے سے ہوتی ہے جس طریقے سے لیز کی کیلکولیشن ہوتی ہے، مگر ہم گھر ان کو کرائے پہ دیتے ہیں، 6 سال بعد وہ گھر چھوڑ کر چلے جاتے ہیں، گھر ہماری ملکیت ہوتا ہے، ہم نے انہیں قرض پر نہیں دیا ہوتا۔ انہوں نے اس کو وہ نہیں کرنا ہوتا کہ مثال کے طور پہ اگر پراپرٹی قیمت بڑھ گئی، گھٹ گئی یا آگ لگ گئی یا کچھ ہو گیا تو وہ ان کی ذمہ داری نہیں ہوتی، ملکیت ہماری ہوتی ہے۔ گاڑی کے اندر جو ہمارے ملکوں میں لیز ہوتی ہے اس میں گاڑی کی ملکیت آپ کو ٹرانسفر کرنی ہوتی ہے انہوں نے، اور ٹیکنیکلی ٹرانسفر کر دیتے ہیں۔ آپ کے پاس یہ آپشن نہیں ہوتی کہ آپ 3 سال بعد کہیں چلیں جی ہم گاڑی چھوڑ دیتے ہیں، اور انہوں نے کرایہ اس حساب سے رکھا ہو کہ آپ بعد میں گاڑی چھوڑ سکیں۔ بٹ اگر انہوں نے کرایہ کم رکھا ہوا ہے جیسے جرمنی میں ہوتا ہے تو وہ آپریٹنگ لیز ہے، اس میں بالکل حرج نہیں۔ ہمارے ملک میں تو ہوتی ہی نہیں ہے نا، اس لیے وہ ہمارے ملک والوں کے لیے شاید وہ اتنا، ہمارے یہاں کرائے کی مثال، گھر کرائے کی مثال زیادہ بہتر ہے۔ ہاں مگر اینی وے آئی ایکسیپٹ جو آپ فرما رہے ہیں، ظاہر بات ہے۔ سر بالکل ایسے ہی ہے، السلام سعودی علیکم عربیہ بھی عرفان ایسی صاحب۔ ہوتی ہے، آپریٹنگ لیز ہوتی ہے۔ گاڑی آپ کو اچھا دیتے ہیں 4 سال کے لیے اور اس 4 سال کے بعد گاڑی ان کو واپس جاری
और आपको हर तरह की सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं. यू आर जस्ट लाइक ए रेंटल, यू नो. तो वो बिल्कुल सही है, उसमें कोई जी मैं ऐड बिल्कुल. अनलेस करूंगा, कि उसमें वो कोई लकूना निज़ाम रखा हो. कुछ पायनियर इस्लामिक बैंक्स हैं जो कर रहे हैं इस तरह भी ऑपरेटिव लीव, जैसे आपने रिजवान साहब ने फरमाया कि वो आपको ओनरशिप बेसिस पे ट्रांसफर नहीं करते, वो कहते हैं जी आपको हमने ये जो है रेंट बेसिस पे दी है, एट द टाइम ऑफ मेच्योरिटी वेदर 3 इयर्स हो या 4 इयर्स या 5 इयर्स यू कैन रिटर्न द व्हीकल. तो ये आपका वही कंसिडर होगा कि अगर आप रेंटल बेसिस पे चला रहे हैं. तो दो लोग नॉर्मली 90% वो उसको ऑप्ट नहीं करते, लेकिन ये कि ये ऑप्शन अवेलेबल होती है. तो अब आई डोंट नो नहीं नहीं रिलीजियसली कितना हाउ फार इट्स ट्रू या क्या है. रिजवान साहब उसमें एक क्वेश्चन गुजारिश था. ये है, जी जी मैं 1 मिनट इस पे कमेंट कर दूं. उसमें गुजारिश ये है, जी जी जब वो प्लीज. आपको ऑप्शन देते हैं ना कि आप वापस कर दें, उन्होंने रेट वही जी रखा होता है. तो उसमें ऑप्शन नहीं होनी. अगर आपने ऑप्शन दिए ना कि दिल चाहता है तो वापस कर दें, तो कौन वापस करेगा? जी कोई भी नहीं करेगा. कोई भी नहीं करेगा, असल तो एग्जैक्टली. ये है कि गाड़ी वापस लें. जी जब गाड़ी वापस लेनी होगी तो रेंट डाउनवर्ड एडजस्ट करना पड़ेगा, फिर वो जायज होगी. एग्जैक्टली. अच्छा, आप क्वेश्चन कीजिए. जी जी मेरा क्वेश्चन ये था, मेरे फादर इन लॉ है, उनका एक क्वेश्चन रेज किया था कि जैसे नॉर्मली वो ऑफिस से लेट आते हैं या कभी एग्जॉस्ट हुए होते हैं, तो इशा की नमाज पढ़ते हुए या वैसे पढ़ते हुए आंख लगे फॉर इंस्टेंस थर्ड रकत में या दूसरी रकत में, तो जब मतलब फौरन अलर्ट हुए कि जी मैं तो नमाज पढ़ा था, तो उसमें हुक्म शरा क्या होगा कि मतलब हाउ ही विल कैरी ऑन, कि मतलब वो दैट विल ही कंसिडर कि ये फर्स्ट रकत थी, सेकंड थी, या कौन सी रकत थी, इसको किस तरह आप करना चाहिए उन्हें. देखें, एक तो ये मसला है कि अगर आपकी आंख ऐसी लगी कि आंख लगने की वजह से आपको अब ये याद नहीं रहा कि पहली रकत में थे या तीसरी में थे, जी तो फिर तो मतलब है कि आप सो गए. ठीक है. फिर तो और ये बात हो रही है कि आप जमात में नहीं है. जी जमात में नहीं है. हाँ, अच्छा, बहरहाल फतवा उसमें ये होता है कि अगर आपकी आंख लगी है और आपने टेक नहीं लगाई और ऊंग सी आई है, तो उसमें तो वो कहते हैं कि क्योंकि पहला मसला होता है कि वजू है या नहीं है. तो जो हनफी स्कूल ऑफ थॉट, जो मुझे जहां तक अंदाजा है, वैसे इसको रीचेक करना चाहिए, कि वो कहते जी हैं कि अगर आप तो ने टेक लगाई हुई है और ऊँग आ गई, तो इसका मतलब है अब आप ज्यादा सो गए हैं और इसमें हो सकता है वजू टूट गया, तो आप दोबारा वजू करें. तो बेहतर तो ये है. बिल्कुल सही है, मैंने भी यही सुना हुआ. ठीक है. और अगर आप खड़े खड़े उनकी आंख लग गई है, तो खड़े खड़े आंख लग के अगर तो हल्की सी ऊँग आई है, तो फिर ये नहीं हो सकता कि उन्हें याद ना रहे कि पहली में थे या तीसरी में. ये हो सकता है कि वैसे ही याद ना रहे. जैसे हम जी नमाज पढ़ रहे हैं, तो हम वो वाली मिसाल ले लेते हैं कि मिसाल के तौर पे आप नमाज पढ़े, आप भूल गया कि पहली थी, दूसरी थी या तीसरी थी. जी बिल्कुल. एग्जॉस्ट होने की वजह से ही भूल गया. तो अगर जी भूल गया है तो आप उसमें से एज्यूम करें लोअर वैल्यू. मतलब आपको दूसरी लोअर तीसरी वैल्यू में ठीक है. कंफ्यूजन हो रही है, तो आप समझिए कि दूसरी है, और दो काउंट करके तो बाकी दो और पढ़ लें, और उसके बाद जब सलाम फेर लें तो सजदा साहब भी कर लें, या सलाम फेरने से पहले जिस तरह भी आप सजदा साहब करते हैं, जो भी सजदा तरीके का, साहब कर लें. दैट इज फाइन. तो एक सजदा साहब कर लें. मतलब टेक अगर ना लगी हो और आप वैसे अगर वो बैठ के भी नमाज पढ़ते हैं, टेक नहीं लगी हुई और ऊँग आ गई है, तो वो लोअर वैल्यू को वो पिक करेंगे. ये ऊँग पे देखिए, मैं जरा कंफ्यूज हूँ. अगर ऊँग की वजह से वो भूल गए हैं, फिर तो जी महसूस होता है ना कि ऊँग नहीं आई, फिर नींद ही आ गई. नींद आ गई, बिल्कुल ठीक है. ठीक है. फिर तो ऐसा लग रहा है. तो ठीक. देखिए, वो जो उन्होंने टेक लगाने का भी बनाया हुआ है ना, वो टेक लगाने का कोई, जहां तक मुझे मालूम है, हदीसों में कोई जिक्र नहीं है. वो जजमेंट ठीक है. करते हैं कि बंदे को ऊँग आई है या नींद आई है. और जरा तो कंफर्टेबल अगर, लेवल हो जाता है कि टेक लगी हुई तो हाँ ज्यादा नींद ना आ गई हो. ठीक है. और नींद में है ना कि अगर मिसाल के तौर पर हवा खारिज हो गई, वजू टूट गया, तो पता नहीं लगेगा. ट्रू. बिल्कुल सही. ऊँग में अगर वजू टूटेगा तो इंसान को पता लग जाएगा, आइडिया हो जाएगा. तो वो इस सेंस में इस तरह डिफरेंशिएट करते हैं, लॉजिक उसमें इस तरह की होती है. ठीक. तो अब बिल्कुल. अगर ऊँग ऐसी आई है कि भूल ही गए हैं कि मैंने कितनी नमाजें रखते पढ़ी हैं, इस वजह से, तो जी फिर महसूस ऐसा होता है कि नींद ही आ गई, फिर तो बेहतर है वजू करके पढ़ लें एहतियातन. वजू करके दोबारा पढ़ लें. बिल्कुल ठीक है. ठीक. अच्छा, रिजवान साहब, आयत नंबर 73, वजअलनाहुम आइम्मतन यहदून बिअमरिना व औहैना इलैहिम फिल खैराति व इकामस्सलात व ईताज़ ज़कात. इसमें सर आपने गालिबन ज़कात के बारे में फरमाया कि मतलब ना, अगर उन्होंने जेन्युइन तरीके से ज़कात दी और किसी फतवे का सहारा छुपने की कोशिश नहीं की, तो मतलब इस तरह की ये अल्फाज थे गालिबन ना जी. तो जी उससे जी बिल्कुल. मैं इसकी मिसाल को समझना चाह रहा था. जैसे मेरे ज़हन में आ रहा था कि जैसे शेयर हम लेते हैं मार्केट से, और उसमें जो बेस वैल्यू होती है, फर्स्ट के 10 रुपीज़ है किसी शेयर की ना जी, तो वो हमारा टैक्स भी कट डिडक्ट हो रहा होता है, और ज़कात भी वो डिडक्ट हो जाती है. कुछ लोग कहते हैं कि बस वो ज़कात डिडक्ट हो गई, अभी आपको मार्केट वैल्यू जो रनिंग चल रही है उसके ऊपर ज़कात देने की जरूरत नहीं है. ये इस तरह का तो कंसेप्ट नहीं ज़हन में आपके, जिस यानी कि वो फतवे के छुपने के पीछे, ये क्या मैं क्लियर चाह रहा था इसको आप अ, क्या फरमाना चाह रहे थे?
جی میں عرض یہ کرنا چاہ رہا تھا کہ جو میرے ذہن میں چیز تھی، میرے ذہن میں تو یہ چیز تھی، آپ کو شاید معلوم ہوگا کہ ہمارے ہاں یہ فتویٰ ہے بڑا مشہور کہ مثلا ہیروں کے اوپر زکوٰۃ نہیں ہے اور مشینری پر زکوٰۃ نہیں ہے۔ تو اب ارب پتی لوگ ہوتے ہیں، اربوں کی مشینری لگائی ہوتی ہے، اس کے اوپر زکوٰۃ نہیں دیتے۔ اور جو غریب آدمی ہے، مڈل کلاس ہے، جس کے پاس سونے کے زیورات ہیں، وہ تو زکوٰۃیں دیتے ہیں اس کے اوپر جیسے تیسے۔ اور جو امیر آدمی ہے جس کے پاس ہیرے کے زیورات ہوتے ہیں، وہ زکوٰۃ نہیں دیتا کہ ہیرے پہ تو زکوٰۃ ہی نہیں ہے۔ اب وہ ایک ڈیٹیل ڈسکشن ہے کہ کیوں لوگ کہتے ہیں زکوٰۃ ہے یا نہیں ہے، اور اسی طرح کئی لوگوں کے پاس یہ فتوے ہیں کہ پلاٹوں پر زکوٰۃ نہیں ہے۔ تو اگر تو آپ مڈل کلاس ہیں اور آپ نے مثال کے طور پر بینک میں 50 لاکھ روپیہ رکھا ہوا ہے، میں کبھی اپنا پلاٹ خرید کے اپنا گھر بناؤں گا، تو اس 50 لاکھ پہ تو آپ زکوٰۃ دیتے نہیں گے۔ اور اگر آپ ارب پتی ہیں اور آپ کے پاس 150 پلاٹ ہے، تو اس پہ آپ زکوٰۃ نہیں دیں گے، آپ کو فتویٰ ملا ہوا ہے، وہ مراد ہے۔ باقی شیئر کے اندر جو آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ بیس ویلیو پہ زکوٰۃ کٹ جاتی ہے، میرے خیال میں اس کا جو صحیح طریقہ یہ ہے کہ بنیادی طور پر آپ نے اپنی ویلتھ کی 2.5% زکوٰۃ دینی ہے۔ تو مثال کے طور پر اگر آپ کے پاس 1000 شیئر ہیں، تو آپ نے 25 شیئر زکوٰۃ میں دینے ہیں۔ 25 شیئر زکوٰۃ میں دینے کا مطلب ہے کہ یا شیئر زکوٰۃ میں دے دیں یا ان کی اس وقت مارکیٹ میں سیلنگ پرائز جو ہے اتنی ویلیو کی زکوٰۃ دے دیں۔ اب حکومت نے اگر ہمیں کچھ زکوٰۃ ڈیڈکٹ کی ہے، زکوٰۃ ڈیڈکٹ کی ہے، ٹیکس نہیں، تو جتنی زکوٰۃ ڈیڈکٹ کی ہے آپ اتنی مائنس کر دیں اور باقی کی جو بنتی ہے وہ ادا کرتے ہیں۔ میری انڈرسٹینڈنگ یہ ہے۔ میں یہی کلیئر کرنا چاہ رہا تھا سی کہ مطلب جو حکومت نے زکوٰۃ ریڈکٹ کی ہے تو وہ مارکیٹ ویلیو پہ نہیں ہوتی، وہ تو وہ جو بیس ویلیو ہوتی ہے اس پہ ہوتی ہے نا جی۔ تو لیکن ایک دوسرا یہ بھی ہے کہ آپ اگر اپنے اسٹیٹ کے لاز کو فالو کر رہے ہیں تو ویل اینڈ گڈ، مطلب اگر اسٹیٹ کا، لیکن ظاہر ہے یہ ٹکرار ہے جو اسلام کی بیسک جو یہ تو حکم ربی ہے نا جی، کہ مطلب نے زکوٰۃ دینی ہے اور اس کا 2.5% جو ہے نا وہ دینا ہے۔ تو اب حکومت کا تو وہ ظاہر ہے اس کے ساتھ پھر وہ کنٹرڈکشن آ جائے گا نا جی، وہ تو تھوڑی ہوتی لے رہے ہوتے ہیں۔ جی جی نہیں، اصل میں ایشو یہ ہے کہ پہلی بات ہے کہ زکوٰۃ اصولاً تو حکومت کا حق ہے، اور حکومت زکوٰۃ کے علاوہ کوئی اور ٹیکس نہیں لے سکتی، اصول کی بات تو یہ ہے۔ اب ہمارے یہاں پرابلم یہ ہے کہ حکومت باقی سارے ٹیکس لیتی ہے اور زکوٰۃ نہیں لیتی، اور صرف یہ والی زکوٰۃ لیتی ہے جو ایک زکوٰۃ فنڈ میں جاتی ہے، جو شیئر پہ ڈیڈکٹ کرتی ہے، یا ایک انٹرسٹنگ زکوٰۃ ہے جو سودی کھاتوں کے اوپر لیتی ہے۔ تو بہرحال وہ تو عجیب سی بات ہے۔ تو ایشو یہ ہے کہ آپ نے تو یہ کیلکولیشن کرنی ہے کہ 1000 شیئر ہے، اس کے اوپر 25 شیئر بنتے ہیں، تو 25 شیئر کی ویلیو ہے مثال کے طور پہ وہ تقریباً فرض کریں 25,000 ہی بن جاتی ہے۔ تو 25,000 ویلیو ہے، اور حکومت نے جو 1000 شیئروں کے اوپر زکوٰۃ کاٹی ہے، حکومت نے زکوٰۃ کاٹی ہے 7,000 پہ۔ تو اس کا مطلب ہے کہ اب آپ کے پاس 18,000 کا ڈفرنس آ گیا، آپ نے وہ بھی پے کرنا ہے، کیونکہ جو انہوں ٹھیک نے ہے جی، بطور جزاک زکوٰۃ اللہ۔ اگر حکومت نے کاٹا ہے وہ زکوٰۃ ادا ہوگی۔ میں وہی کہتا ہوں زکوٰۃ تو کاٹتے ہیں وہ، اور ٹیکس تو الگ جتنی کاٹتے کاٹی ہیں، لیکن اتنی ادا زکوٰۃ ہوگی، باقی آپ خود سے کر دیں۔ ٹھیک ہے۔ اوکے جی، تھینک جیسے یو تھینک یو سر۔ مثال کے طور پہ صحابہ کے دور میں کیا ہوتا تھا، جو سمجھ آتی ہے وہ یہ تھا کہ اگر تو آپ کہیں کاروبار کر رہے ہیں، جو بھی کر رہے ہیں، تو آتے تھے آپ کا ایسٹیمیشن کر کے آپ سے زکوٰۃ لے لیتے تھے۔ آپ کے پاس اگر جانور ہیں، مویشی ہیں، ان پہ زکوٰۃ لے لیتے تھے، بٹ اس کے علاوہ لوگ خود سے بھی زکوٰۃ ادا کرتے تھے۔ وہ کون سی ہوتی تھی؟ وہ ہوتی تھی جیسے مثال کے طور پہ کسی نے گھر میں زیور رکھے ہوئے، تو حکومتی کرندہ آ کے آپ کے گھر کی تلاشی لے کے تو زیوروں کی گنتی نہیں کرتا تھا، وہ اس کی زکوٰۃ پہ لوگ خود سے دے دیتے تھے۔ ایک چیز یہ ہوتی تھی۔ دوسری چیز یہ تھی کہ جب حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے دور میں بہت زیادہ اسلامی خلافت پھیل گئی، تو زکوٰۃ وصول کر کے اس کو دارالخلافہ تک لانا وہ بہت کمپلیکیٹڈ پروسیس ہے، اس میں کاسٹ بہت زیادہ آنی تھی۔ تو وہاں پہ حکومت کی طرف سے یہ کہا گیا کہ ایسے علاقے دور دراز جہاں پہ مسلمان تعداد میں کم ہیں، وہ خود ہی اپنی زکوٰۃ جو ہے وہ غربا میں تقسیم کر دیں۔ تو اس لیے اب اگر حکومت پوری زکوٰۃ نہیں لے رہی کسی بھی وجہ سے، تو ہم نے تو پوری زکوٰۃ ادا کرنی ہے، وہ کرنی ضروری جی، جزاک اللہ جی، جزاک اللہ۔ ہے۔ جی السلام علیکم رضوان صاحب۔ رضوان صاحب جی یہ وعلیکم السلام۔ انٹرنیشنل اکاؤنٹنگ اسٹینڈرڈ میں پڑھ کے سنا رہا ہوں، اس میں لکھا ہے آپریٹنگ لیزز پیمنٹس اور ریکارڈڈ انٹائرلی ایز رینٹ ایکسپینس، پھر لکھا ہے نو سیپریٹ انٹرسٹ ایکسپینس واز ریکگنائزڈ، دی انٹرسٹ ایلیمنٹ واز ہڈن انسائڈ دا لیز رینٹل۔ تو یہ جو ہے کبھی میں مان نہیں سکتا کہ بینک جو ہے انٹرسٹ چھوڑ دے اپنا، وہ جو ہے ریلائزیبل ویلیو آف ایسٹ آفٹر 3 ایئرس کیا ہوگی، وہ کس طرح ڈیٹرمن کریں، مگر دس از دی اکاؤنٹنگ اسٹینڈرڈ وچ از بینگ فالوڈ۔
نہیں نہیں، میں پھر وہی عرض کر رہا ہوں، وہ جو کہ اگر وہ کہہ رہے ہیں انٹرسٹ ایلیمنٹ از ہڈن، مراد یہ ہے کہ آپ نے ایک گاڑی ہے، اس کی ویلیو ہے مثال کے طور پر 1 کروڑ روپیہ، 10 ملین. اب یہ ٹھیک ہے، ڈیٹیل ڈسکشن علیحدہ سے بھی کر سکتے ہیں. تو چلیے 10 خیر ملین بعد کے میں اوپر ہاں اگر کوئی کمپنی ہے، اس نے دیکھیں اس نے آگے سود پہ قرضہ لیا ہوا ہے، تو اب اس نے اس اماؤنٹ سے زیادہ کمانا ہے ہوں، اینوئل بیسس پہ. لیٹ سے اگر اس نے 10% پہ 8% پہ قرضہ لیا تو اس نے آپ سے 10% ریسیو کرنا ہے، تب اس کو نفع ہوگا نا، ورنہ تو وہ لاس کرے گی. تو وہ کیلکولیشن اس کی 10% کے اوپر بنائے گی. کیلکولیشن بنا کے آپ کو کہے گی یہ آپ نے مجھے 1 ملین ایوری ایئر دینا ہے، 3 سال میں آپ نے واپس کرنی ہے تو کر دیں. اچھا، ایکچولی وہ 10% سے بھی زیادہ رکھے گی، کیونکہ 3 سال بعد جب آپ اس کو گاڑی واپس ملے گی تو اس کی ویلیو ہو سکتا ہے بہت گر جائے، بلکہ گاڑی کی شروع کے سالوں میں ویلیو زیادہ گرتی ہے، تو ہو سکتا ہے وہ 13% کیلکولیشن کرے. اب 13% میں جو مارکیٹ کا انٹرسٹ ریٹ 8% ہے وہ شامل ہے. فار دا سیک ہاں آف تو وہ اس میں کیلکولیشن دیٹ از فائن. جیسے میں عرض کر رہا ہوں کہ ہم گھر کرائے پہ دیتے ہیں، تو ہم کہتے ہیں ریزیڈینشیل پراپرٹی ہے تو 3% ہونا چاہیے، تو 3% شامل ہے نا، مگر وہ سود نہیں ہو جاتا کیونکہ آپ نے قرضہ نہیں دیا. گاڑی اگر بندے نے واپس لے لینی ہے تو اب وہ قرضہ نہیں ہے، اب وہ جینون کرایہ ہے. اس کی کیلکولیشن کے لیے آپ مارکیٹ کا انفلیشن ریٹ لے لیں یا انٹرسٹ ریٹ لے لیں، فار دا سیک آف کیلکولیشن بینچ مارکنگ. وہ بائی ڈیفینیشن انٹرسٹ یہی کہلاتی ہے نا کہ ویلیو آف منی جو ہے گوئنگ ٹو فال، سو ہم بجائے اس کے نہیں اس نہیں کو سود نہیں نہیں میں نہیں ہم نہیں، بائی اب کرتے ڈیفینیشن ہیں جو انٹرسٹ یہ ہے قرض کے اوپر نفع، یہ انٹرسٹ ہے. نہیں مطلب جو پریکٹیکلی بزنس میں ہوتا ہے وہ یہی کہتے ہیں ٹائم ویلیو آف منی، تو ٹائم ویلیو آف ٹائم منی ویلیو کے منی. حساب سے وہ تو اس اف میں یو ہیو ایڈ کرتے ایکسٹینڈیڈ ہیں. اے لون، منی میں ہاں تو آپ یہ نے بھی لون ہی دیتے ہیں نا، منی تو ایز اٹ از واپس کرنی ہوتی ہے نا، تو وہ لون ہی ہوتا ہے. گھر کرائے پہ چاہے وہ دیتے ہیں وہ 3 لون سال نہیں کا ہوتا. نہیں، مگر جب یہ آپریٹنگ لیز جب اس کی گاڑیوں وغیرہ کی ہوتی ہے تو اس میں وہ فیکٹر ان کرتے ہیں کہ یہ ہمیں جب نہیں، ملے گا آپ پہلے 100 روپے. ایک کانسیپٹ، بیسک کانسیپٹ کو سمجھیں، یہ لون ہے یا نہیں ہے. تھوڑی دیر کے لیے ہپوکریسی ٹیلز می کہ اٹ از ناٹ اے لون، نہیں نہیں، ہپوکریسی وائی ڈز اٹ ٹیل یو، وہ تو فائنینشیل لیز میں کہے گی نا کہ ہپوکریسی ول ٹیل کہ گاڑی اگر چاہے اونرشپ ٹرانسفر ہو جانی ہے پھر بھی لون نہیں ہے. آنےسٹلی میں سمجھ رہا ہوں کہ یہ لون میں انٹرسٹ نہیں دے رہا ہوں، بٹ ان سائڈ آئی نو کہ یہ جو مجھے انسٹالمنٹ جو بھی مجھے دینا پڑ رہی ہے اس میں انہوں نے نہیں نہیں، وہ فیکٹر ان انسٹالمنٹ کیا بعد ہوا کی بات ہے. دیکھیں ہے. انسٹالمنٹ میں، آپ ایک آدمی نے گاڑی خریدنی تھی، اس نے کہا جی مجھے 1 کروڑ روپیہ ادھار دے دیں. آپ نے اس کو 1 کروڑ روپیہ ادھار دے دیا، اس نے آپ کو 3 سال 10 10 لاکھ بھی دیے اور 3 سال بعد 1 کروڑ روپیہ واپس کیا. یہ تھا لون، اس میں کوئی کنفیوژن نہیں ہے. اس آپ نے کروڑ گھر میں کرائے پہ واپس لیا کیا. جی جی. تو وہ لون ہے نا. آپ نے گھر کرائے پر لیا، کیا یہ لون ہے؟ نہیں وہ تو نہیں رہا ایگری. اچھا، اگر کسی سے گاڑی آپ نے رینٹ لیا، باہر گئے، آپ نے 4 دن کے لیے جرمنی میں 4 دن گزارنے، آپ نے گاڑی رینٹ پر لی، کیا یہ لون ہے؟ ہاں اٹ از ٹو شارٹ ٹو کال اٹ لون، وہ تو ایکسپینس میں آ جاتا ہے. نہیں نہیں، آپ لون تو شارٹ بھی لے سکتے ہیں، آپ کسی سے 5 دن کے لیے بھی لون خرید لے سکتے ہیں. 1 لاکھ روپیہ لیں، 5 دن کے بعد اس کو 500 روپیہ سود دے دیں. سوال یہ لون ہے یا نہیں ہے. اس میں رضوان صاحب ہو سکتا ہے جب اس نے رینٹ پہ دیا وہ صرف پیٹرول کے یا گاڑی کے ڈیپریسیشن کے نہیں لے رہا پیسے، وہ جو اس کی آپ کو نہیں ایک نہیں، کیپٹل آپ نہیں پرووائڈ نہیں کر نہیں، رہا ہے. کانسیپٹ کو سمجھیں. آپ یہ بتائیے لون ہے یا نہیں ہے. دیکھیں لون کیا ہوتا ہے، جو یا آپ نے ایز اٹ از واپس چاہیے ہوتا ہے آپ کو، وہ لون ہوتا ہے نا. وہ ویدر اٹ از آپ نے کسی کیش کو اور 1 لاکھ ٹائم. روپیہ دیا، آپ کو واپس 1 لاکھ چاہیے، وہ لون ہے. آپ نے اپنی گاڑی کرائے پہ دے دی یا گھر کرائے پہ دے دیا اور اس نے واپس آپ کو گاڑی لے لا کر واپس کر دی. اب اس کی ایگزیکٹلی وہ ویلیو نہیں ہے، ہو سکتا ہے ویئر اینڈ ٹیئر ہو گئی ہے، اس کی ویلیو مارکیٹ میں گر گئی ہے، بڑھ گئی ہے، کچھ بھی ہو گیا. یہ جو ہاؤسنگ لون میں جو مزاربہ اور اجاربہ جو ہے جی مطلب اسلامک فائنینسنگ میں، اس پہ اگر کائنڈلی تھوڑی سی بریفلی روشنی ڈال دیں تو اسی ڈسکشن کی روشنی میں. نہیں، جزاک اللہ خیر. ہاؤسنگ لو میں جو کامن ہے نا وہ ہے مشارکہ متناقصہ، ٹھیک ہے جی. اور وہ سریحن سودی ہوتا ہے جتنے میری انڈرسٹینڈنگ ہے. اچھا، اس میں سوال یہ کہ اس میں نیت کا کتنا عمل دخل ہوتا ہے ایز اپوز ٹو واٹ از ریٹن ان دا کانٹریکٹ. کئی بار اب جیسے میں نے گاڑی پسند کر لی اور میں گیا بینک اور جا کے میں نے ظاہر ہے میری جو نیت ہے وہ تو یہی ہے کہ بینک سے جا کے میں کار لون ہی لے رہا ہوں، لیکن اس پہ جو کانٹریکٹ ہے اس پہ لکھا ہوا ہے جی گاڑی جو ہے میں ایکچولی کرائے پہ لے رہا ہوں، اور یہ سب پورا وہ اسلامک سب کچھ ہے.
لیکن میری نیت اگر بینک لون کی ہے، کرائے پہ لینے کی نہیں ہے، تو نیت امپورٹنٹ ہے یا جو کانٹریکٹ میں لکھا ہوا ہے وہ امپورٹنٹ ہے؟ جی اس میں گزارش یہ ہے کہ obviously نیت تو زیادہ امپورٹنٹ ہے ہی ہے. انہوں نے جو کانٹریکٹ میں لکھا ہوتا ہے نا، اگر آپ اس کو بھی کیئرفلی اینالائز کریں تو کانٹریکٹ میں انہوں نے جو کچھ لکھا ہوتا ہے وہ اگر ایک سخت لفظ استعمال کر سکیں وہ نرا فراڈ ہوتا ہے، اور وہ اینالائز کر کے آپ کو سمجھ آ جاتی ہے. وہ کہتے ہیں کہ یہ اجارہ کانٹریکٹ ہے، اور وہ کہتے ہیں جب یہ 5 سال ختم ہو جائیں گے تو ہم یہ آپ کو گاڑی گفٹ کر دیں گے. تو جب یہ گفٹ کا لفظ آپ پڑھیں گے نا تو آپ کو سمجھ لگ جائے گی کہ یہ تو ایک فراڈ ہے. اگر اس طرح گفٹ کرنے اور ساتھ وہ پھر الٹی سیدھی باتیں لکھ دیتے ہیں کہ یہ گفٹ جو ہوگا یہ یونیلیٹرل ہوگا، اور یہ جو گفٹ ہوگا یہ نان بائنڈنگ ہوگا، آپ کو کوئی ضرورت نہیں ہے کہ آپ ضرور ہمارا گفٹ قبول کریں. تو کون ہے جو گاڑی کو گفٹ قبول نہیں کرے گا 5 سال بعد کوئی اس کو گفٹ کر رہا ہو؟ مگر اس طرح کے گفٹ اگر دینے اجازت ہو تو پھر تو بڑا آسان کام ہے. بینک میں رکھیں ₹1,00,000 اور وہ آپ کو ہر مہینے ₹1,000 گفٹ کر دیں، اور ساتھ یہ کہہ دیں کہ یہ نان بائنڈنگ ہے، یونیلیٹرل ہے، اور آپ کا دل نہیں چاہتا تو آپ نہ لیں. تو وہ حلال ہو جائے گا کیا؟ تو یہ تو ہیلے بہانے کر کے انہوں نے، جس طرح بنی اسرائیل نے ہیلے بہانے کر کے ہفتے والے دن شکار کو انہوں نے حلال کر لیا تھا. جو کرتے تھے وہ حالانکہ وہ اتوار والے دن کرتے تھے، وہ ہفتے کو کرتے بھی نہیں تھے. یہ تو کرتے بھی سارا کچھ وہی ہے، صرف کاغذ کے اوپر 4 لفظ لکھ دیتے ہیں عربی کے، اور آپ کو کنفیوز کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ یہ شاید واقعی جائز ہے. تو کانٹریکٹ آپ انالائز کر لیں، کانٹریکٹ بھی نرا فراڈ ہوتا ہے. بالکل صحیح، بالکل صحیح. مطلب یہ بیسیکلی اسلامائزڈ بینکنگ ہے، بینکنگ کو اسلامائز کر دیا انہوں نے، لیکن اسلامک جی بینکنگ نہیں ہے. جی. یا اگر اس کے لیے بھی ایک سخت لفظ استعمال کریں تو انہوں نے خنزیر کے ذبح کر کے اوپر بسم اللہ پڑھ کے کہا کہ یہ پاک ہو گیا. اس طرح خنزیر پاک نہیں ہو سکتا، اس طرح صرف بکرا ہی پاک ہوتا ہے. آپ لوگوں نے اب ذرا یہ بتانا ہے کہ یہ روٹ ورڈ ہیں ہے لام لام، باب ہے ضربا. تو پہلے تو آپ نے ضربا یضربو کے وزن پر بنانا ہے، کیا بنے گا؟ یہ میں آپ کی آسانی کے لیے کرتا ہوں ایسے کہ اس سے بنے گا ضربا کے وزن پر بنے گا حلالا. بالکل صحیح. اور یضربو کے وزن پر بنے گا یخللو. یحللو. بالکل صحیح. تو یہ ہو گیا، اس کو ہم کہیں گے اصلی. اب جو اس سے استعمالی بنے گا وہ کیا بنے گا؟ جو فلو میں آ کے کیا بنے گا؟ حلا یحلو. یحلو. ٹھیک ہو گیا جی. یہ سین واو الف جو آج بھی ڈسکس ہوا، برا ہونا، یہ نصارہ ینصرو کے وزن پر ہے، تو یہ کیا بنے گا؟ سوا آ. ٹھیک. ین یس یسروا. نہیں، یسروا. ینصرو کے وزن پر سین واو الف. یسوء. یسوؤ. اب اس سے فلو میں کیا بنے گا؟ سوا. سوا آ سے کیا بنے گا؟ سا. کوشش کریں سوا سوا، اس کو یوں بولیں گے نا سوا سوا، تو کیا بنتا ہے؟ سا تا. 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 اور مضارع کیا بنے گا؟ یسوی او تو نہیں ہے. دیکھیں یس. یسوؤ. ہاں. یسوؤ فلو میں کیا بنے گا جس کے یسوع زبان نہ اٹکے؟ یسوع یسوؤ. یسوع. تو سا یسوؤ. تے لام واو تلاوت کرنا نصر ینصرو کے وزن پر. یطلبو یتلوہ. یتلو. اب فلو میں کیا بنے گا؟ طلا تلا. 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 اور مضارع یتلو یتلو. یتلو. بالکل صحیح. تلا یتلو. واو سے یا ضربا یضربو کے وزن پر کیا بنے گا؟ وفلا. وفایا. ٹھیک. یفلو. یفیعو یف یفیعو یوفیو. یفیو.
فیو یوفیو، ٹھیک. اب اس کا فلو میں کیا بنے گا؟ وفا وفا، یفلو، یوفی، وفا یفیو، یفی. یفی کو فلو میں پڑھیں گے تو کیا بنے گا؟ یف یف یفی، 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 وفا یفی. یفیع، یفی نہیں یفی یوں نہیں، یفی وفا یفی، یفی. جی وفا یفی. زے، یہ اور دال، ضربہ یضربو کیا ہوگا؟ زیادہ زیادہ، جی یزید، یز، یزریبو یزیدو. اب یہ فلو میں کیا بنے گا؟ زادہ، زیادہ، یزید یزید، یزیدو. بالکل صحیح. نون، واو اور لام، کسی چیز کو پا لینا، جسے السلام نائل کا علیکم۔ لفظ بھی ہوتا ہے. جی ناویلا نوالا، ینولو فتح یفتح کے وزن پہ نا، فتح فتح یفتح. ینولو، یہ دیکھیں نا، یہ فتح ینولو، لکھا ہے. ینولو، ینولو، ٹھیک. تو کیا بنے گا جی؟ نالا نالا، ینولو ینولو، ینولو ہے، ینولو، ہاں نہیں صحیح ہے، ینولو، نہیں اچھا ینالو، ینالو، نالا، خیر خیر، اللہ ینالو. اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن پڑھنے، سمجھنے، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ ہم صرف اور صرف اس ہی کی بندگی کریں، اس کے سوا کسی کی بندگی نہ کریں. آمین یا رب العالمین.